अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान व्यूज़। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं एक बहुत अफसोसनाक ख़बर से, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के एसपी ने गुज़श्ता रोज़ मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली है। पुलिस राय के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट एसपी अदील अकबर को ज़ख्मी हालत में पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जामबर ना हो सके। एसपी अदील अकबर ने गन मैन से बंदूक छीन कर ख़ुद को गोली मार ली। और इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि एसपी अदील अकबर का कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से अपने दफ्तर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में अपनी गाड़ी के अंदर फायर लगने से जाँ बहक हो गए। और आखिरी जो उन्होंने चीज़ कलम बंद की थी वो ये थी, कैद करता हूँ हसरतें दिल में, फिर उन्हें ख़ुदकुशी सिखाता हूँ। ये सतरें जो है गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में अपनी जान लेने वाले एसपी अदील अकबर ने अपने सोशल मीडिया पर लिखी थी, और आज वही अल्फाज उनकी मौत की गवाही बन चुके हैं। अदील अकबर एक तालीम याफ्ता, ज़हीन और बाइख्तियार अफसर, वो शख्स जिसके कंधों पर शहर का अमन था, मगर अपने दिल के तूफ़ान को कोई समझ ना सका। नाज़रीन, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी एसएसपी इब्रार नौकर ने और सुहेल अहमद टीपू, बिलाल पाशा, नबिया चौधरी और अशर हमीद सब ने ज़िंदगियों की ज़ाहिरी कामयाबियों के बावजूद अंदर के अंधेरे से हार मान ली। सवाल ये है कि ये लोग जो मुल्क के ताकतवर तरीन तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास इख्तियार, इज़्ज़त और मकाम सब कुछ था, आखिर वो अंदर से टूट क्यों जाते हैं? ये क्या डिप्रेशन है? ये खामोश कातिल की तरह उनकी रगों में दौड़ रही है, जो कि ना ओहदा देखता है, ना ग्रेड, ना ताकत। ये उस शख्स को निशाना बनाता है जो बज़ाहिर मजबूत लगते हैं मगर अंदर से चीख रहा होता है। ये मर्ज़ सिर्फ गम या उदासी नहीं है, बल्कि एक नफ्सियाती, असाबी और कीमियाई ख़राबी है जो इंसान के सोचने, महसूस करने और कहते हैं ना कि जीने के अंदर को बदल देती है। मगर बदकिस्मती से हमारे माशरे में डिप्रेशन को बीमारी नहीं, कमज़ोरी समझा जाता है। हम कहते हैं कि ईमान कमज़ोर है, नमाज पढ़ो ठीक हो जाओ। हालांकि जैसे ये सब जो केसेस हैं, इनका इलाज बहुत ज़रूरी है। और आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है, कैसे इलाज हो सकता है, कैसे इसको कर्ब किया जा सकता है। और हमें ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात, बहुत मशहूर हैं, आपने उनको देखा भी है, डॉक्टर नुशाबा अंजुम को, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हिना। डॉक्टर नुशाबा, सच एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। ऐसे इंसिडेंट पिछले काफ़ी सालों से हम देख रहे हो रहे हैं, और ऐसे लोग जो कि एक असर और रसूख रखते हैं, जिनकी पोजीशंस हैं, जिनकी जॉब बहुत सिक्योर है, मगर वो भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहे हैं, डिप्रेशन जैसे कहते हैं गहरे और बहुत ही मौजी मर्ज़ का। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया हिना आपके मदद करने का। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता एक दिहाई से मैं इसमें कैपिटल में अपनी जो भी खिदमात है वो सर अंजाम दे रही हूँ, ना सिर्फ हॉस्पिटल्स में बल्कि आपके थ्रू, आपके तवस्सुत से आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि थ्रू मीडिया गवर्नमेंट के साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बात कर रहे थे। इससे पहले टैबू है। आपको पता है कैपिटल में हमारे पास जो क्लाइंटेज है वो ज्यादातर ऐसे लोग ही होते हैं जिनका सेल्फ एस्टीम बड़ा हाई होता है, बड़े ओदो असर रसूख वाले लोग होते हैं। इसमें आप ये समझ लें कि हमारा फेलियर है। मैं ये समझती हूँ कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, या तो हम फेल हो गए हैं मुआशरे की उसरा करने में, क्योंकि हम एथिकली इनको सबसे बड़ा जो होता है कि इंसान शर्म महसूस करते हैं अभी तक लोग कि यार हम इतने बड़े ओहदे पर आ गए हैं, इतना बड़ा सीएसएस करके आप, और लोग क्या कहेंगे कि साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए। यही बात है कि जी क्या पागल है जो जा रहे हैं। तो ये बात समझा समझा के थक गए कि भाई बीइंग स्ट्रेसफुल हम खुद इसका शिकार हो सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी साइकोलॉजिस्ट करते हैं, क्योंकि वो पेन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो शख्स मुआशरे में रोल प्ले कर रहा होगा है ना, वो जरूर वो पेन एब्जॉर्ब कर रहा है। एक पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल आप देखेंगे वो कितना एग्रेशन है, कितना वायलेंस है, फिर ऊपर से प्रेशर कितने हैं, कौन से डिसीजंस किस वक्त लेने हैं। लेकिन आप एक चीज ये देख रहे हैं कि उस शख्स को आप एक ओहदे के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन आप उसको एज अ ह्यूमन बीइंग देखें। हम लोगों को उनके ओहदों से याद रखते हैं, उनकी इंसान अपने आप को खो देता है। मैं आपको सिर्फ ये बात जरूर समझाना चाहूंगी सबको जो हमें देख रहे हैं कि देखें, खुदकुशी, डिप्रेशन जिसको हम कह सकते हैं कि आपका पास्ट होता है, जो आपके साथ पूरी जिंदगी का सफर है। वो एक गाड़ी में बैठकर उन्होंने अपने आप को गोली नहीं मारी। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर गलत गाड़ी में सवार हो गए हैं
تو ٹائملی اتر جائیں. اس سے پہلے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی منزل ہی اگر وہ نہیں ہے جدھر آپ نے جانا ہے. ہم سب کا ایک پرپز آف لائف ہے. اگر ہم زندگی میں کسی ایسی جگہ پر آ گئے ہیں, ہم لوگوں کے پریشر سے کہ لوگ کیا کہیں گے, عزت, ایگو, سیلف اسٹیم, ہم لوگ غلط گاڑیوں میں سوار ہو جاتے ہیں اور پھر اترتے نہیں ہیں ٹائملی. بالکل ڈاکٹر نشابہ, آئی ایم شیور یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے, کیونکہ ہم لوگ سائیکولوجیکل ایویلویشن نہیں کرواتے, ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں, اور یہ ایویلویشن ہر انسان کا حق ہے, یہ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ دیکھیے یہی بات تھی جو الحمدللہ آج پہچان ہماری بنی, کانفیڈینشیلٹی. میں سب کو یہ بات کہتی ہوں کہ آپ جا کر دل کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں. ہمیں دیکھتی ہوں لوگ اپنے بلڈ ٹیسٹ ویسے ہی کروا لیتے ہیں. گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ہمارے, میں اپنی حکومت سے بھی مخاطب ہوں کہ جب ہم لوگ ایویلویشنز کرواتے ہیں تو آپ اپنے امپلائیز کی ساری میڈیکل رپورٹس یا ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں, تو کیا سائیکولوجیکل ویل بینگ ضروری نہیں ہے؟ ابھی تو لائف سٹائل میڈیسنز جس کے اوپر اب امریکہ میں ریسرچ ہوگی, ہم مر گئے کہ بھائی اب تو روح تک کی ایویلویشن آپ نے کروانی ہے کہ اسپرچولی لوگ کتنے سٹرونگ ہیں, ان کا یقین کتنا سٹرونگ ہے. آپ کو میرے خیال میں اداروں میں بھی سائیکولوجیکل ایویلویشن بہت ضروری ہے. بالکل اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے چڑچڑا پن ہے, اداسی ہے, آئسولیشن میں جا رہے ہیں, ورتھ لیس فیل کر رہے ہیں, ہیلپ لیس فیل کر رہے ہیں, نیند ڈسٹرب ہے, اور آپ ارد گرد کے لوگ دیکھیں, ضروری نہیں کہ آپ کے آفس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, گھر کی پرابلم ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل ایسی کنڈیشنز ہوں ان کے ساتھ, کسی بھی شخص کے ساتھ, جو کہ ڈپریشن ایک بیماری ہے جیسے ٹائیفائڈ, ملیریا, کینسر, اور اس کا علاج ممکن ہے. میں اس کے بایولوجیکل, ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بایولوجیکل فیکٹر سب سے پہلے رول آؤٹ کرنے چاہیے, اس کے بعد سائیکولوجیکل, اور اس کے بعد سوشل. یہ سوشل فیکٹرز تو ٹریگر کرتے ہیں نا, تو بایولوجیکل فیکٹرز obviously کہ جب آپ کے خون کے اندر ایک ٹراما کو نکلنے کے لیے ہے نا, ہمیں زندگی کا ایک دکھ اپنے جسم میں سے نکالنے کے لیے 6 مہینے چاہیے. تو آپ یہ سوچیں کہ پوری زندگی کے دکھ جب آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس نہ تو اب کہنے کو دوست رہے, نہ ہمارے پاس کہنے کو وہ دادا دادی, نانا نانی, وہ رشتے نہیں رہے, گھریلو نظام ٹوٹ گیا جس میں لوگ کھانے کی ٹیبل پہ اکٹھے بیٹھتے تھے, اتنا زیادہ ایمبیشیس ہو گئے ہیں, اتنا کہ حقیقت سے دور ہو گئے ہیں, نیچر سے دور ہو گئے ہیں, اپنے لیے وقت نہیں ہے, بہت روبوٹک لائف ہو چکی ہوئی ہے. وی آر ان ریس آف گیننگ ایوری تھنگ اینڈ forgetting ourselves. ڈاکٹر نشابہ, کون سی ایسی علامات ہوتی ہیں جو کہ ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتی ہیں اور جا رہی ہیں, جو ہمیں نہیں سمجھ آتی؟ جسٹ جو علامات ہیں, جو ایلیمنٹس ہیں, وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے اس کا سب سے پہلے جس وقت آپ کو یہ محسوس ہو, جس انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے, میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ سب سے پہلی جو چیز کھوتا ہے وہ اس کی کوگنیشن ہے. لائک وہ جو سوچ رہا ہے وہ کہہ نہیں سکے گا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کے اندر ایک طوفان ہے, لیکن آپ کے جو الفاظ ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے. لیکن اس کے لیے یہ سب سے خطرناک اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں وہ ایمپتھی, وہ سائیکو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ وہ اس کو فگر آؤٹ کر سکے. نیند نہیں آئے گی, یا بہت زیادہ آئے گی, یا بالکل نہیں آئے گی, چڑچڑا پن ہوگا, کچھ لوگوں کو بہت ایگریشن ہوتا ہے, ورتھ لیس فیل کریں گے. آپ کو کہیں گے یار اس زندگی کا کیا فائدہ ہے. لوگوں کو جا کر خدا حافظ گڈ بائے نوٹس کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں ملاقات, اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ایسی بات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے اٹیمپٹ کر چکے ہوں گے. دیکھیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ڈپریشن میں ایک دم پہلی دفعہ ہی بندہ خودکشی کر لیتا ہے. بچوں میں یہ رجحان بہت زیادہ ہے. میں اگر آپ کو کہوں پاکستان میں بڑوں سے زیادہ بچوں میں یہ رجحان ہے, مگر کیونکہ امبیلنس ہے, کانفلکٹ ہے, تھرو آؤٹ کانفلکٹ ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, اس سے پہلے سب سے پہلے ڈیتھ وش آتی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو یہ بات کہتا ہے نا یار دفعہ کرو, زندگی کا کیا فائدہ, کیا زندہ رہ کے کیا کرنا ہے, کیونکہ اس کے پاس کوئی پرپز نہیں رہا. جو اس نے ایک ایکسپیکٹیشن ورسز ریالٹی, جو اس کی ایکسپیکٹیشنز تھی, اس کے خواب تھے, اور جو ریالٹی تھی وہ اس سے بالکل مختلف تھی. تو اگر وہ ایسے کہے, اس کے بعد وہ اٹیمپٹ کر چکا ہوتا ہے. یہ جو لاسٹ چیز ہوتی ہے نا میرے خیال میں, وہ ہے جس وقت وہ اس کو لاسٹ ہٹ ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز ٹریگر کرے, اس کی دوائی ہے سب سے پہلے تو ہنا. ڈپریشن کے لیے پراپر آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے. 3 سے 6 مہینے کی صرف میڈیکیشن کی ضرورت بھی ہے, جیسے ملیریا کے لیے کونین کی ضرورت ہے, مگر ان مچھروں کو بھی ہٹانا ہے.
بالکل بالکل آپ بات صحیح کر رہی ہیں. آپ بتایا کہ بچوں میں بھی سوسائٹل کیسز بہت زیادہ ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ینگ اسٹوڈنٹس نے سوسائڈ کی ہوئی, اور کیا وجہ ہوئی, کوئی وجہ تھی ہی نہیں, اور ایک نوٹ لکھا ہوا ہے ٹو دی پیرنٹس دیٹ دیر از نتھنگ ان دی ورلڈ لیفٹ. دیکھیے اسٹوڈنٹس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے بزنس کیا ہوا ہے بچوں کے ساتھ کہ بھائی میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں تمہارے اوپر اور مجھے رزلٹ چاہیے, اسکولوں میں ڈالا ہے, اب آپ نے واپس وہ گریڈ لے کر آنا ہے بچوں کے اوپر. اور پھر آپ کی وائلنٹ موویز, ویڈیو گیمز. اچھا ڈاکٹر نشابہ, دیر از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن آئی وانٹ ٹو آسک دیٹ. آپ گورنمنٹ سے بھی ساتھ رہی ہوئی ہیں, منسلک بھی رہی ہے اداروں کے ساتھ. اتنی ایک کہتے ہیں نا کہ سی ایس پی آفیسر ایک اسٹریٹا کا سب سے کہتے ہیں نا کہ محنتی اور سب سے قابل آفیسر ہوتا ہے, اور اس کی بہت سی ٹریننگز کرائی جاتی ہیں. اٹس اباؤٹ فزیکل ٹریننگ, ایون آئی ایم شیور مینٹل ٹریننگز بھی ہوں گی, اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سے اور ادارے, بہت سی اور چیزیں وابستگی ہوتی ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے یہ جو سوسائڈ ہوئی ہے کہ کوئی ٹریننگز نہیں ہوئی تھیں, یا کوئی نفسیاتی چیز جس کا ایلیمنٹ تھا وہ وہاں نہیں موجود تھا؟ دیکھیے ہم لوگ جب کیس ہسٹریز لیتے ہیں تو ضرور ہم اس میں ڈرگ ہسٹری بھی لیتے ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے اوپر چوتھا فیکٹر بھی میں بار بار بات کر کہتے ہیں آتے نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. آپ جینیٹکلی کچھ چیزیں, میری بات سنیں, ہم اپنے خون میں لے کر آئے ہوتے ہیں, جس کے اندر بعض اوقات وہ جو فائٹنگ ایلیمنٹ ہے نا وہ کم ہوتا ہے. کچھ میرے خیال میں خطوں میں, ہمارے کچھ خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسپرٹ ان کے اندر رہتا ہے, وہ کبھی گیو اپ نہیں کرتے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ہارنا سکھائیں, جیتنا نہ سکھائیں, ہارنا بھی سکھائیں. کیونکہ جو انسان ہار کر دوبارہ اٹھتا ہے نا, تو کہتے ہیں نا وہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کے نہیں گرتا. آپ کو اقبال کا شاہین کیوں میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو ڈیپتھ دے, لوگوں کو پرپز آف لائف دے. ہار جاتے ہیں انسان, معاف کر دیں اپنے آپ کو. ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے اور اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے. دیکھیں جب آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے اور پرانے ٹراماز کو لے کر ساتھ چلتے ہیں, پچھلے ایکسپیرینسز کو, اور اپنی اصلاح نہیں کرتے اور لوگوں کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں, کبھی بھی کوئی خوشی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے لا کر نہیں دیتا ہے نا. آپ کو اپنی زندگی کو جینا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہیومن لیمیٹیشنز ہے, ہماری ایک حد ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں جا سکتے. فارگیونیس اینڈ گریٹیٹیوڈ, شکر نہیں کرتے جو ہمارے پاس ہے, لوگوں کو جینے نہیں دیتے. ہمارے ہاں جاب سیٹسفیکشن کے اوپر میری ایک ریسرچ تھی جس میں میں نے یہ سمجھا کہ ہمیں جو ہمارے ادارے ہیں, لوگوں کو, اگر آپ خواتین کو لے کر بھی, اس کے اندر مردوں کو لے کر بھی, میں نے یہ بات دیکھی کہ کیا یہ ہماری گورنمنٹ کا, یہ تو حکومتی ادارہ ہے, تو کدھر ہم لیک کر رہے ہیں, کدھر ہم لیک کر رہے ہیں. ہمارے پرائیویٹ اداروں میں تو لوگوں کو اور بہت سارے مسائل ہیں, تنخواہوں کے مسئلے ہیں, لوگوں کے پرفارمنس, ان کے ڈیسیجن. آپ نے عہدہ تو دے دیا ایک ایس پی کو یا کسی کو, اوپر سے آپ کو کال آ رہی ہے بھائی ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے ساتھ لڑے گا نا, اپنے نفس کے ساتھ لڑے گا. اس کے والد نے یا اس کے ماں باپ نے اس کی ٹریننگ میں یہ ڈالا ہے کہ بھائی پستول بھی ادھر ہے نا تو سچ بولنا ہے. لیکن اب آپ کی نوکری جا رہی ہے, ادھر آتا ہے آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ, توکل. آپ نے اپنے فیصلے کرنے, نوکری چھوڑ سکتے ہیں, جان کیوں دے دی؟ تو یہ چیزیں میرے خیال میں ہمیں ٹریننگ دینی چاہیے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اپنے اداروں میں سیشنز رکھوائیں, تاکہ وہ ایک کریئر کاؤنسلر یا ایک سائیکالوجسٹ, میری بات ہو رہی تھی اس سے پہلے بھی گورنمنٹ کے ساتھ کہ تمام اداروں میں ایک سائیکالوجسٹ ضرور بٹھائیں. آئی تھنک ہر انسٹیٹیوشن میں یہ ہونا چاہیے, پرائیویٹ ہو, گورنمنٹ کا ہو. وی آل نیڈ آور مینٹل ہیلتھ ٹو بی آن دا ٹریک. دیکھیے آپ کا پورا ہے نا, یہ آپ کا ہیڈ گلینڈ ہے, ماسٹر گلینڈ. اس نے جس کو ہم پیٹیٹری گلینڈ کہتے ہیں, اس نے آپ کا پورا اینڈوکرائن سسٹم دیکھنا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, پورا اینڈوکرائن, پوری باڈی کو یہ میسج دے رہا ہے. آپ اس میں کیا کر رہے ہیں کہ ڈفرنٹ جگہوں پر جا کے لائک دل کی ایویلویشن کروا رہے ہیں, شوگر. اب شکر ہے الحمدللہ کہ بڑی عزت ہمیں مل رہی ہے کہ بھائی یہ ماسٹر گلینڈ ہے, اس کو پہلے ایویلویٹ کرائیں. سائیکولوجیکل ایویلویشن, بایولوجیکل ایویلویشن, سوشل فیکٹرز کو کبھی نہ بھولیں. اچھا, ایک جو سوشل فیکٹر کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, اسپرے کر رہے ہیں آپ. جی بالکل, میں بھی ایک بات
کرنا چاہ رہی ہوں سوشل فیکٹر کے اوپر کہ ہمارے ہاں یہ نوشن دیا جاتا ہے کہ مرد کبھی نہیں روتے. کیا مردوں کو ڈپریشن نہیں ہوتی؟ کیا جو مرد ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ہمیشہ سے ایک ڈومینیٹنگ انڈیویجول بنا دیا جاتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے؟ کیا ان کے ایموشنز نہیں ہوتے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو چیزیں جو خاموش قاتل کے طور پہ آئی ہیں وہ مرد سے ہی منسلک ہوئی ہیں. خواتین تو کسی نہ کسی طریقے سے ڈپریشن نکال لیتی ہیں مگر مرد تو کسی سے بات بھی نہیں کرتے. آپ کی میں بات سے بڑی متفق ہوں کیونکہ مردوں میں رجحان زیادہ ہے کیونکہ مرد روئے گا نہیں. اس کو ہمارے ہاں تو بڑا اس کو وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ رونا نہیں ہے, لڑکے ہارتے نہیں ہیں. آپ نے مرد, میں نے ایک چیز یہ دیکھی جو کہ میں حقوق مردہ میں بڑی بات کرتی ہوں, بالکل کیونکہ وہ ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہے, رول پلے کر رہا ہے. اس نے ابھی فائنینشل سٹریس اتنا زیادہ ہے نا, جس نے بچوں کی فیسیں دینی ہے, ٹریننگ کرنی ہے, اگر وہ گھر آ کر کرتا ہے تو بچوں کے اندر بھی آج کل جو مسائل آ رہے ہیں تو اس کے وہ مرد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی بات کو اس طرح ایکسپریس اپنی ایگو میں یا سیلف اسٹیم میں آپ کہہ لیں وہ نہیں کر سکتا. تو وہ ایک ایمپتھی ایک لفظ ہے, میں کہتی ہوں کہ بھائی دوسرے کے جوتے میں پاؤں ڈال کر دیکھ لیں کہ اس میں تکلیف. ہم ہمیشہ لوگوں کو بڑی کریٹیکل نظروں سے دیکھتے ہیں, بڑے ججمنٹل ہیں. ہم وہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. تو بالکل آپ کی بات بجائے, مگر اس وقت معاشرے میں ہمارے ہاں جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں, جو ہمارے پولیٹیکل ادارے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں. میں اس وقت اسپیسیفکلی اس موضوع کے اوپر ہی رہ رہی ہوں کیونکہ پھر بہت بڑھ جائے گا. اس خودکشی کے اندر ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے اداروں کے لیے, ہمارے گورنمنٹ کے لیے, کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیا وہ فیلئر ہے, کیا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں میں کیا ہم ان کو صرف وردیاں دے سکیں, کیا ان وردیوں کے پاس ہم نے ان کو اس کا حق ادا. ایک فوجی کو آپ نے وردی پہنائی ہو, اس کو آپ نے اتنا موٹیویٹ کیا ہوتا ہے کہ ملک کی خدمت کرنی ہے, جہاں لوگوں کی یہ کرنا ہے, جب وقت آتا ہے. Shama, we have a very less time, but I want to ask the last question from you. پہلے کی نمبر کی ریس سے ہم کب نکل سکتے ہیں؟ فرسٹ آنے کی ریس سے. بچوں میں بھی پہلا نمبر, جی آفیسر ہے تو وہ بھی پہلے نمبر پہ آئے, اور زندگی سب کی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئی. یہ پہلا نمبر کیا ہے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. either you are or you are not. یہ ایک اچھی بات ہے. پہلا نمبر مجھے وہ سیکنڈ تھرڈ ڈیو والے لوگ, میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ ایک ٹپیکل پرسنالٹیز ہوتی ہیں. ابھی آپ نے بڑی خوبصورت یہ بات اس لیے کہہ دی, پہلا نمبر ایک پرسنالٹی ہے میرے خیال میں. ٹپیکل پرسنالٹیز ہیں جو کہ ہر کام کو پورا کرنا چاہتی ہیں, وہ اس میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے. انہیں کے لیے یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی ہار بھی جائیں. تو بالکل آپ کو کوشش کرنی چاہیے, لیکن اگر آپ نہیں آئے پہلے نمبر پر, سپوز آپ نے کوشش کی ہے لیکن اس کوشش کے پیچھے نوکری نہیں ہونی چاہیے نا. اگر آپ نے نوکر بننا ہے, پہلی پوزیشن ہے, اس کے لیے ہونا چاہیے آپ کا پرپز آف لائف. ہم سب کو یہ سکھانا ہے اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو, کہ ہم بالکل ایک قطرے جیسی زندگی کے اندر ایک رول پلے کر رہے ہیں جس کا ٹیسٹ ہمیں کا ریزلٹ نکلے گا لیٹر آن. ہم نے جو یہ دنیا کے ریزلٹس کے اوپر ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دیا, رسپونڈ کرنا شروع کر دیا, یہ سمجھنا کہ یہ ایک illusion ہے اور یہ چلی جائے گی. آپ نے صرف رول پلے کرنا ہے. آپ کی حد اتنی ہے کہ آپ کی نیت اور آپ کی کوشش, ریسٹ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. تو یہ جو توکل, ہمارا بلیف سسٹم میرے خیال میں بہت ضروری ہے. میں ابھی کہتی لوگوں کو بھی ایک بات کہتی ہوں, اور کہ آپ ہمارے جو تعلیمی سلیبس ہے, یہ ٹریننگ ہوتی ہے 13 سال تک جس وقت دماغ ڈیولپ کر رہا ہے. ماں باپ کیا بچوں کو وہ ٹائم دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے اسکول کے سلیبس میں علامہ اقبال یا سیرت النبی کے اوپر ہم بچوں کو وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل جو سوسائڈل ہے, یہ ہمارے ریلیجن میں کتنی کیا اس کے اوپر بیانات ہیں. اور بالکل بالکل تھینک یو سو مچ نشابہ. وی ہیو ڈن اے لاٹ آف ڈسکشن, اٹ واز اے ویری فروٹفل ڈسکشن. ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر نشابہ انجم, ماہر نفسیات, جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایک پہلا نمبر جو ہے لوگ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, مگر اس پہلے نمبر کے ساتھ ساتھ جتنے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پریشرز لیتے ہیں, جتنے لوگ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں, آپ نے دیکھ لیا ہے عدیل اکبر کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ پریشر جو ہے وہ نہ لے سکے اور آج جو ہے اتنا بڑا جو مسئلہ ہے وہ سامنے آیا ہے, جو کہ وہ بھی ہمارے سامنے. اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں سوسائڈ کے اوپر. کلیرکس کے آپ لوگ سرمن سنیں, بالکل سنائیں اپنے بچوں کو کہ سوسائڈ جو ہوتی ہے نا وہ کتنی غلط ہے, اور وہ ہمارے مذہب میں بھی اٹس ناٹ الاؤڈ ایٹ آل, اور حرام قرار دی گئی ہے. تو اس
کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ڈپریشن کے اوپر بھی بات کی گئی ہے. ڈپریشن کی ایویلویشن بہت ضروری ہے. سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, اپنا سیلف ایویلویشن کریں, اس سے ہی ہم لوگ نکل سکتے ہیں. اور بات کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں, آپ اپنی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں. بہت سے ایسے واقعات آئے ہیں. حمیرہ اصغر کا واقعہ آیا, ایک بہت بڑی سیلیبریٹی جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوئی, انہوں نے اپنی سنا ہے جان لے لی, جس کے ابھی بھی معمہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا کہ ہوا کیا تھا. اور بہت سی ایسے واقعات آتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہیں, بہت اچھی اچھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, پتہ یہ لگتا ہے کہ پہلے نمبر کی ریس میں وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو ویوز اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ضرور بات چیت کریں. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز نظر ڈالتے ہیں راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں, جہاں کے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ جو تھا جاری ہے, اور جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے جو ہے شکست دے دی ہے, اور 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 1-1 سے برابر ہو گیا ہے میچ. تو قومی ٹیم دوسری اننگز میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے اور صرف 138 رنز پر ڈھیر ہو گئی ہے. کیشو مہاراج اور سائمن ہرمن نے شاندار بالنگ سے پاکستانی بیٹرز کو بے بس کر دیا. بابر اعظم کی بات کی جائے تو بابر اعظم کے علاوہ کوئی بھی بیٹر جو ہے وہ نمایاں کارکردگی نہ دکھا سکا, اور یوں آسان ہدف کے تعاقب میں بھی جنوبی افریقہ نے چوتھے روز ہی میچ اپنے نام کر لیا ہے. اور سیریز کے اختتام کے ساتھ ہی اب تمام نظریں جو ہیں وائٹ بال کرکٹ پر مرکوز ہیں, جہاں بابر اعظم اور نسیم شاہ کی واپسی قومی اسکواڈ میں ہو گئی ہے. اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز 28 اکتوبر سے شروع ہوگی, جس کے بعد جو ہے ون ڈے سیریز, اور پھر نومبر میں جو ہے سری لنکا اور زمبابوے کے ساتھ ٹرائی سیریز کا انعقاد ہوگا. اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے کلین سویپ کرے, مگر جو 1-1 سے یہ 2 ٹیسٹ میچ یہ برابر ہو گیا ہے. اور ہمیں جوائن کیا ہے عرفان ظہیر نے, جو کہ اسپورٹس اینالسٹ ہے, جن کو میں شو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو. کیسے عرفان, ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی, الحمدللہ, تھینک یو سو مچ. اچھا عرفان, ہم نے سوچا یہ تھا اور ہماری پلاننگ بھی نظر آ رہی تھی, پرفارمنس بھی اچھی نظر آ رہی تھی کہ ہم کلین سویپ کر دیں گے, مگر 138 رنز کے اوپر پوری ٹیم جو ہے وہ ڈھیر ہو گئی ہے, ایکسیپٹ فار بابر اعظم. بابر اعظم پہلے ٹیسٹ میں نہیں چل سکے, دوسرے ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کیا انہوں نے, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, بابر سے سٹارٹ کرتے ہیں. بابر اچھا کہاں پرفارم کیا ہے. بابر کا پہلے اننگز کا جو ٹوٹل تھا وہ 16 تھا, اور سیکنڈ اننگز میں انہوں نے 50 کی. 50 کنسیڈرنگ دیٹ کہ بابر کا 3 سال کا آلموسٹ پیریڈ ہو چکا ہے, بابر کی طرف سے کوئی سینچری نہیں آئی. آلموسٹ 75 میچز ہو چکے ہیں, بابر کی طرف سے سینچری نہیں آئی. اس سے بڑی چیز سینچری, چلیں کئی لوگ سٹیٹس کو دیکھتے ہیں, میں تو میچ وننگ پرفارمنس کو دیکھتا ہوں. تو بابر کی طرف سے کوئی میچ وننگ اننگز پاکستان کے لیے لاسٹ کو 3-4 سال سے نہیں آئی. اور جب ہم اس کو ریٹ کرتے ہیں کہ پاکستانی ون آف دا بگیسٹ بیٹسمین لیجنڈ کیٹیگری میں بات کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے بابر اس سے قریب آنے کی بجائے اس سے بہت دور جاتے جا رہے ہیں. جب ہم انضمام الحق کی بات کرتے ہیں, یونس خان کی بات کریں, محمد یوسف کی بات کریں, سعید انور کی بات کریں, تو جب اس کیٹیگری میں ہم ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں, ان کے رنز دیکھتے ہیں, اور جو میچ وننگ اننگز دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ تھی. بٹ بابر کی طرف سے انفارچونیٹلی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. سوشل میڈیا پہ بات کریں, ویسے کریں, فین فالوئنگ کی بات کریں, سٹارڈم کی بات کریں, تو بابر کی تو وہ سب کچھ ہے. بٹ بابر سے جو کام ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ نہیں نظر آ رہا. اور خاص طور پہ سپن سے کھیلنے کی بات جب کرتے ہیں اور اندر آتی ہوئی بال کے اوپر بابر کوئی میرا خیال ہے 20 میں سے 18 دفعہ تو ایک طرح سے آؤٹ ہو چکے ہیں. تو اس طرح دنیا میں کوئی ایگزامپل نہیں ملتی. دیکھیں, کرکٹ میں اگر آپ ڈفرنٹ طرح سے آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ میٹر نہیں کرتا, وہ پرابلم نہیں ہوتا, کیونکہ اوبیسلی آپ نے ایک بال چاہیے کسی بیٹر کو آؤٹ کرنے کے لیے. بٹ ایک ہی طرح سے جب آپ آؤٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو دیٹس مین کہ دیر از سم تھنگ ایکسٹراڈنری رانگ ان دی ٹیکنیک. آپ کو لگتا ہے عرفان ان کی جو بیٹنگ ہے وہ بڑی آرتھوڈاکس قسم کی ہے, ان کو اپنی تھوڑی سی بیٹنگ کو چینج کرنا چاہیے اور مڈ وکٹ کے اوپر ان کو تھوڑا سا ریلائز کرنا چاہیے, یا واٹس ایور؟ دیکھیں, آپ نے ہے نا, آپ نے ایوالو کرنا ہوتا ہے ایز اے بیٹر. یہ آپ کو ایک چیز بتاتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کر رہے ہو دنیا میں تو آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, آپ کو انوویشن لے کے آنی ہے, آپ نے اس گیم سے ایک سٹیپ آگے ہیڈ رہنا ہے. جب آپ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں, جب آپ ایکسٹرا سیکھتے نہیں ہیں, آپ کی جو ورک ایتھکس کی بات کرتے ہیں یا ہارڈ ورک کی بات کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ ریلیکٹڈ ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے دوسرا پارٹ تھا کوسچن کا ٹیم کی پرفارمنس کے لحاظ سے, بڑے کچھ انفارچونیٹ سٹیٹس ہیں اس حوالے سے. یعنی کہ پاکستان
جب بیٹنگ کرتا ہے تو پاکستان کا ہر اننگز کے اندر ایک کولیپس ہوتا ہے. کولیپس کیا ہوتا ہے؟ 15 پہ 5، 16 پہ 20، 20 پہ 6 آؤٹ. یہ آپ اگر پچھلے 3 سال کے سٹیٹس دیکھ لیں ہر اننگز میں آپ کو نظر آئیں گے. پھر دوسرا آپ کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے پاکستانی ٹیم کا کہ آپ مین بیٹر کو آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ سے ٹیل آؤٹ نہیں ہوتی. اس کی بھی ایک بہت لمبی لسٹ ہے. آپ ساؤتھ افریقہ پچھلی سیریز جو آپ ہارے ہیں آپ نے سارے 8 آؤٹ کر لیے, 2 کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوئے. ادھر آپ نے 8 آؤٹ کر لیے, 2 وکٹوں سے آپ نے 170 کروا دیا. یہ دنیا میں کوئی ایگزامپل نہیں ملتی. بنگلہ دیش آپ کے گھر آپ کو ہرا کے گئی تب بھی ایسے ہی دیکھنے کو ملا. ویسٹ انڈیز آئی, ویسٹ انڈیز آپ سے ٹیسٹ جیت کی. تو یہ ہر سیریز کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ ہم سے ٹیل آؤٹ نہیں ہوتی. آپ بات کرتے ہیں بالر کی, بیٹر کی, تو کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان اس میں بہت اچھا کرتا ہے. پرفارم کر رہے ہیں. تیسرا جو پہلو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنے ہوم کنڈیشن کے اندر بھی اگر آپ کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے جیتنے کی. اب تو آپ نے کہا کہ ہمیں جی منترا آ گیا ہے, ہمیں پرنسپل مل گیا ہے کہ ہم نے اسپن وکٹس بنا کے جیتنی ہے. اور بھائی اسپن وکٹس آپ نے بنائی, ویسٹ انڈیز سے آپ نے ڈرا کرا دی سیریز جو نمبر 9 کی اس ٹائم رینک ٹیم تھی. آپ نمبر 1 ٹیم کے ساتھ آئے, پہلا ٹیسٹ میچ جیت کے آپ نے سیکنڈ پیچ جو بنانی تھی وہ زیادہ اسپن کی بنا لینی تھی. اب آپ نے ایک ایکسٹرا اسپنر بھی ڈال لیا آصف افریدی, پھر آپ ان سے ہار گئے. تو یعنی کہ آپ کی جو گیم اویئرنس ہے, جو پچ کو ریڈ کرنے کا معاملہ ہے, وہ پچ بنانے کا جو معاملہ ہے, آپ تو اس پہ بھی اسکل نہیں رکھتے. پھر تیسرا مسئلہ جو سب سے بڑا جو مجھے نظر آتا ہے کہ آپ اگر بیٹنگ اور بالنگ کا رونر ہوتے ہیں, ایک آپ کا اور سٹیٹ بڑا پوری دنیا میں جس کی ایگزامپل نہیں ملتی کہ یعنی کہ پاکستان تیسری یا چوتھی اننگز جب کھیلتا ہے, سیکنڈ اننگز جب کھیلنے آتا ہے تو پاکستان تو 200 نہیں کرتا. ہر اننگز میں دیکھ لیں 150, 130, 138 کر کے ہم وہ میچ ہار جاتے ہیں. میں کوئی سٹیٹس کل دیکھ رہا تھا کہ پاکستان نے کوئی اپروکسیمیٹلی 20 سال کے میں سٹیٹس کو کوشش کیا دیکھنے کی, اگر کوئی ٹیم ان سے کسی طرح لیڈ لے جاتی ہے پہلی اننگز میں تو 20-25 سال میں شاید ایک میچ مجھے ملا جس میں پاکستان نے وہ میچ جیتا. ادروائز تو اگر آپ سے کوئی ٹیم لیڈ لے جائے آپ تو ٹیسٹ میچ ہی نہیں جیتتے. یہ دنیا میں کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل ارینا کے اندر آ کے بات کرتے ہیں کہ جی ہم یہ ٹاپ نیچر کی ٹیم ہے, ہم ایسے کر دیں گے, تو آپ کے سٹیٹس تو آپ کے بتا رہے ہیں کہ آپ اس سے کوسوں دور جا رہے ہیں. جو آپ ICC بات کر رہے ہیں کہ 2 ٹیئر سسٹم بنا دینا, بڑی ٹیمیں علیحدہ کھیلیں گی, دوسری چھوٹی ٹیمیں علیحدہ کھیلیں گی, تو آپ تو خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی کیا مار رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا عرفان, آپ دیکھیں پہلی اننگز میں ہم نے آئی تھنک 3-3 واز دا اسکور, اور دوسری اننگز میں بالکل ایک دم سے کولیپس کر گئے. تو یہ کیا تھا؟ اس میں تو کوئی تضاد نظر ہی آ رہا. سم ٹائم دیر از نو بیلنس ان بٹوین. ایک وقت میں ایک پلیئر چل جاتا ہے, دوسرے وقت میں وہی پلیئر جو ہے وہ نہیں چل رہا. کوئی کنسسٹنسی کسی پلیئر میں نہیں نظر آ رہی کہ وہ فارم میں تھا. دیکھیں یہی میں بات کر رہا تھا کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے پاس سیکنڈ اننگز کھیلنے والی جو سکل ہے وہ ہے ہی نہیں ہے کسی بیٹر کے پاس. یعنی کہ تھوڑا سا پریشر آپ کو پڑا, یہ سکل سے بھی, سکل کا تو پرابلم ہے ہی ہے, اس سے بڑا یہ آپ کا مینٹل بلاک کا مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ ایشیا کپ دیکھ لیں, T20 کے اندر بھارت کے اگینسٹ آپ فائنل کھیل رہے ہیں, 113 پہ 1 آؤٹ ہے, 147 پہ پوری ٹیم آل آؤٹ ہو جاتی ہے. اس ٹیسٹ اچھا اب فارمیٹ چینج ہو گیا, ٹیسٹ میں تو کوئی آگ نہیں لگی ہوئی, کوئی آپ کے اوپر پریشر نہیں ہے کہ آپ نے اتنے اوور کھیلنے ہیں, آپ کے پاس ایمپل ٹائم ہے, آپ پھر کولیپس آپ کا نظر آ رہا ہے. تو یہ کیا چیزیں شو کرتی ہے کہ آپ مینٹلی ویک ہے. آپ کے اوپر جب ہلکا سا پریشر آتا ہے, ان کے 2 بالر, بیٹر بھی نہیں, بالر آپ کو 250 لگا رہے ہیں, آپ کے تمام بیٹر بھی وہ رنز نہیں میٹ کر پا رہے, یعنی کہ 2 وکٹوں نے, لاسٹ 2 وکٹوں نے 170 کیا, تو آپ کی پوری ٹیم جو ہے وہ 138 بنا رہی ہے. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے جب پریشر آتا ہے ہر دفعہ آپ کولیپس کرتے ہیں. پھر آپ کا کوئی ایک پلیئر تو ہو نا بیٹنگ لائن اپ کے اندر جس کے اوپر ہم کہ یار باقی چلے مینٹلی ویک ہے, یہ کھڑا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ آتا ہے. ہمیں گریٹ انضمام الحق کی بات کرتے ہیں, جوید میاں داد کی بات کرتے ہیں, ہزاروں میچز کے اندر ہر دوسرے میچ کے اندر وہ اپنی ٹیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اب مطلب عبدالرزاق کا میں کل دیکھ رہا تھا کہ وہ تو آل راؤنڈر تھے, انہوں نے پاکستان کو اپنی بیٹنگ سے کتنے میچز جتائے ہیں. کامران اکمل کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ ان لڑکوں میں وہ کیوں چیز نظر نہیں آتی. اب بار بات کرتے جی بابر رضوان, بھائی بابر رضوان کوئی میچ تو جتائے. جو آپ نے دوسرا پارٹ تھا آپ کی کوسچن کا انٹرو کے اندر کہ کوئی لڑکے چلے گئے, کوئی واپس آ گئے, ایک پلیئر بھی جو اسکواڈ میں آیا نا پاکستانی T20 اور ODI کے اندر, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے پرفارم کیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ ٹیم میں آ گیا. یعنی کہ بابر کی واپسی ہوئی, شہین کی واپسی ہوئی, تو بھائی انہوں نے کیا کسی نے بھی
میں کسی اسپیسیفک کا نام تو نہیں خیر اب لینا تو چاہ رہا نسیم تھا، شاہ کی لیکن بھی واپسی ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ ابھی تو جی ٹیم میں میں وہی بھی کہہ رد رہا و ہوں، بدل ہو رہا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، کسی ایک پلیئر کا بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے ڈومیسٹک میں ریسنٹ پاسٹ میں جس کی وجہ سے وہ ٹیم میں آیا ہے. پاکستان میں ہے نا دو طرح سے آپ ٹیم میں آتے ہیں، ایک تو یہاں آپ اچھا کریں جس کے کم چانسز ہیں، دوسرا یہ کہ دوسرے جو آلریڈی ٹیم میں ہیں وہ برا کریں تو آپ ٹیم میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک سرکل کاٹتے ہیں آپ، پہلوں کو چانس ملتا ہے وہ برا کرتے ہیں، پھر جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ٹیم میں آ جاتے ہیں، پھر جو اندر ہوتے ہیں یہ برا کرتے ہیں، پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. ایسا کہ تماشا دنیا میں کہیں نہیں نظر آتا آپ کو کہ اس طرح کی کرکٹ، اس طرح کا مائنڈ سیٹ. لیکن ان پلیئروں کا قصور میرا خیال ہے کم ہے، یہ جو لگانے والے ہیں نا، جو سلیکٹرز ہیں ہمارے، مینجمنٹ ان کا کے مجھے ایشوز مینٹل ہیں، ایشو زیادہ بالکل لگتا ہے مینجمنٹ کہ ایشوز تو وہ چل ہی رہے ہیں. تو اچھا عرفان مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ کہتے ہیں جو کہ کھلاڑی باہر ہے اس کو اگر ہم اندر واپس لے کر آتے ہیں ٹیم میں تو وہ غلط ہے، لیکن جو پلیئرز جنہوں نے ڈومیسٹک ہی نہیں کھیلی اور ان کا اتنا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تو اس کو بھی تو ہم کھلا رہے ہیں انٹرنیشنلی پلیٹ فارمز کے اوپر. یہ سب سے امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ جو آپ کا کوئی پاکستان کا لڑکا ڈومیسٹک کھیلنے کا، جو پاکستان تھوڑا سا بھی کھیل جاتا ہے نا، وہ ڈومیسٹک کو ویلیو کرنا نہیں چاہتا. آپ یہ دیکھیں کہ پریس کانفرنس آپ نے اظہر محمود کی دیکھی ہوگی، شان مسعود کی دیکھی ہوگی، وہ بات کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے لڑکے جی ڈومیسٹک نہیں کھیلتے. او بھائی آپ کوچز ہیں، آپ کپتان ہیں، آپ ہی گلا کر رہے ہیں. آپ گلا کس سے کر رہے ہیں؟ کل انہوں نے بابر اعظم کی بات کے اوپر کہا کہ جی بابر اعظم اور یہ لڑکوں کا فلا ہے، یہ ڈومیسٹک نہیں کھیلتے. تو بابر اعظم کو اگر 31 سال کا ہو کے اور تمام چیزیں جانتے ہوئے نسیم شاہ پاکستان کا جی پریمیم فاسٹ بولر ہے اور وہ ڈومیسٹک کھیلنا پسند نہیں کرتا، اس کو کمپیل کس نے کرنا ہے؟ اگر لیٹس سپوز اس کا ویژن اتنا نہیں ہے، اس کی عقل یا اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ ویلیو نہیں کر رہا ہے ایک چیز کی کوالٹی کو یا اس کی امپورٹنس کو وہ نہیں جانتا، تو ویلیو کروانا کیسے ہے؟ میں بات نے تو اور آپ اسکل نے تو پہ نہیں ہوتی باتیں ہے کر نا، کے بات تو اسکل پہ ہوتی ہے. اسکل ہاں اسکل تو پہ ہونی ہے، لیکن اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو کروانا کس نے ہے؟ امپوز کس نے کروانا ہے؟ کوچز نے اور بورڈ نے کروانا ہے نا، میں نے اور آپ نے تو نہیں کروانا. ہم تو بات کر رہے ہیں. تو یہ کروانے والے جو لوگ ہیں یہی ٹی وی پہ آ کے کوسچن کے آنسر میں کہتے ہیں کہ یہ کام یہ نہیں کرتے. تو بھائی آپ نے کروانا ہے نا، ٹھیک ہے. آپ ان کو سلیکٹ کیوں اچھا کر ایک رہے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ایشو بھی سامنے آیا ہے، ابھی ہمیں صبح ہی اپڈیٹ دیکھ رہی تھی، علی ترین کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں تو تنقید کروں گا، بھائی اگر آنا ہے تو آپ مجھ سے ٹیبل ٹاک پہ بات کریں، ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو کریں، نہ کہ آپ مجھے نوٹسز بھیجیں. اس نے پی سی بی کے نوٹس بھی دکھایا ہے کہ اس کو نوٹس آیا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہم سے معافی نہ مانگی، جو بھی آپ نے کرٹیسائز کیا پی سی بی کے اوپر، تو ہم آپ سے جو آپ کا این او سی ہے وہ کینسل کر دیں گے ملتان سلطانز کا، یو ناٹ بی اے پارٹ آف اٹ. تو کیا کہیں گے؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جی، بڑا سیڈ اور انفارچونیٹ ہے. پہلے ہی ہم کرتے کرتے ون سپورٹ نیشن رہ گئے ہیں، تمام ہماری کنٹری سے سپورٹ obsolete ہو چکی ہیں، اور جو ایک سپورٹ رہ گئی ہم سب مل کے اس کو تباہ کرنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں. آپ کے سپانسر آپ سے دور چلے گئے، آپ کے فینز آپ سے ناراض ہو گئے، اور ایسے جو تھوڑے بہت سٹیک ہولڈر ہیں وہ رادر دین کہ اس معاملے کے لیے اکٹھے بیٹھے ہیں، وہ اس کے اگینسٹ ہے. یہ معاملہ 2-2.5 سال پہلے بھی فائنینشیلز کو لے کے لاہور ہائی کورٹ میں گیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ خدارا آپس میں بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن کرے. اب کچھ ایشوز نا بڑھنے شروع ہو گئے. آئی بلیو کہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی، پہلے بھی ایسا ہونا چاہیے تھا، بٹ کوئی ایسی قیامت نہیں آ گئی. دنیا میں تنقید ہوتی ہے، کریٹیسائز ہوتا ہے. اگر انہوں نے کسی باتوں پہ کریٹیسائز کر دیا تھا تو ان کا یہ علی ترین کا یہ بات ویلڈ ہے کہ آپ نے بلایا ان کو، ان سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ بھی آپ کے ساتھ ایکول وہ اسٹیک ہولڈر ہے. بٹ یہ دیکھا جائے یہ دنیا میں کوئی اگزامپل نہیں ملتی کہ جتنے فرینچائز اونر ہیں، یہ ہمیں تو لگتا ہے نا آنر ہے، یہ بیسیکلی دے آر ٹیننٹ، یہ پی سی بی کی فرینچائز کے ٹیننٹ ہے. اب ان کا رونا بھی یہی ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیڈیم میں لوگ نہیں آ رہے، آپ برانڈنگ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ جو انیگوریشن سرمنی ہے وہ غلط کر رہے ہیں، وہ ڈرافٹ کی سرمنی غلط کر رہے ہیں، پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے، اس میں ٹھیک ناراض ہے. ہونے کی والی کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا طریقہ کار ہر بندے کا دیکھیں، بات کرنے کا، کنوے کرنے کا ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. شاید آپ کی کنسرن ٹھیک ہوں کسی جگہ پہ، لیکن اس کو ایمیکیبلی کئی طرح سورٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب پاکستان میں نا ہوتا کیسے ہے کہ تگڑے بندے کو جب آپ پبلکلی تھریٹ کریں گے اور لوگ ٹھیک ہے. لیگل نوٹس بھیجیں گے یا ٹھیک ہے کچھ کرے گا، عرفان صاحب، وہ تھینک رینٹ یو کرے گا. سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے اسپورٹس اینالسٹ عرفان ظہیر، جنہوں نے بڑی ڈیٹیلڈ انالیسس کیا ہے، ٹیم کی پرفارمنس کے اوپر بات کی ہے، ویکنیسز کے اوپر بات کی ہے، اسٹرینتھس کے اوپر بات کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی سی بی کو بیٹھ کر جو ہے علی ترین کے ساتھ جو ہے معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، نہ کہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم کی جائے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक व्यूअर्स हीरोज ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। दुबई के रिंग में जोश, जज्बा और गैर मामूली ताकत का तूफान बरपा था जब पाकिस्तानी मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर रिजवान अली ने एक बार फिर दुनिया को ये याद दिलाया कि पाकिस्तानी खून में हिम्मत, गैरत और हौसला किसी से कम नहीं है। दुबई में होने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले में रिजवान अली ने अपने भारतीय हरीफ राणा प्रताप सिंह को पहले ही राउंड में नाकाबिले यकीन अंदाज में नॉकआउट करके मुकाबला जीत लिया। ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक जज्बा था, एक अज़्म था जो दिल से उठकर पूरी दुनिया में गूंज गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को नाको चने चुबवा दिए और रिजवान अली ने मुसलसल 11वीं फतह हासिल करके नाकाबिले शिकस्त फाइटर होने का एजाज़ बरकरार रखा है। ये वो लम्हा था जब पूरा रिंग पाकिस्तानी परचम के रंगों में रंग गया और हर तरफ से एक ही आवाज़ आई, पाकिस्तान जिंदाबाद। शानदार फतह के बाद रिजवान अली ने अपनी बात में वो जज्बाती पैगाम दिया जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ थी। कहा कि मैंने भारतीय हरीफ से हाथ नहीं मिलाया क्योंकि मैंने इसे पहले ही कहा था कि तुम्हें शिकस्त दूंगा। ये जीत पाक फौज, कौम और पाकिस्तान के नाम है, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक जज्बा, एक ऐलान, एक कौम के अज़म का इजहार है, एक सिपाही के हौसले की गवाही है। इसी दौरान दुनिया के नामवर UFC चैंपियन ज़हमत चैंपियफ में भी फाइट देखने के लिए दुबई पहुंचने का। मुकाबला ख़त्म होने के बाद उन्होंने खुद को आकर रिजवान अली के गले लगाया और उनकी इस जीत पर मुबारकबाद भी दी है। तो व्यूअर्स, ये तो था हमारा हीरोज ऑफ पाकिस्तान। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम आपको एक बहुत अलमनाक जो इशू है उससे आगाह कर रहे हैं, वो है नशा। नशा सिर्फ एक फ़र्द का नहीं बल्कि पूरे घर और ख़ानदान का सुकून छीन लेता है। कहा जाता है कि जिस घर में नशा दाखिल हो वहाँ से मोहब्बत, अमन और खुशियाँ रुखसत हो जाती हैं। बदकिस्मती से आज बहुत से वालिदैन इस मसले में बेखबर या ला ताल्लुक़ नज़र आते हैं, जबकि हकीकत यह है कि बच्चों को बेहतर तरबियत में वालिदैन के रवैया, वक्त और निगरानी का किरदार सबसे अहम होता है। नौजवान आज मुख्तलिफ इक़साम की मंशियात, खुसूसन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बज़ाहिर मेडिसिन के नाम पर जो है वो सेल की जाती है, मगर हकीकत में एक जहरीली लत का सबब बनती है। इस सूरत हाल में सवाल ये है कि क्या वालिदैन ने अपनी ज़िम्मेदारी दूसरों पर डाल दी है? क्या दोस्तों का गलत इंतखाब नौजवानों को इस राह पर धकेल रहा है? और हुकूमत, बिलखसूस पंजाब हुकूमत की जानिब से मंशियात के ख़िलाफ़ नई फ़ोर्स तश्कील दी गई है, क्या ये इस मसले के हल में मौसर साबित होगी? इन्हीं अहम तमाम जो हम निकात पर हम बात करेंगे, रोशनी भी डालेंगे। और हमें ज्वाइन किया है ड्रग प्रेवलेंट स्पेशलिस्ट सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, वेरी इंपॉर्टेंट इशू, हर दूसरे घर का इशू है, हर दूसरा बच्चा जो है इस चीज़ में मुब्तला हुआ है। और अगर हम पॉश एरियाज़ की बात करें वो भी, और बिल्कुल नॉर्मल एरियाज़ की बात करें वो भी, सिवाय जो मिडिल एरिया हम समझते हैं वो बेहतर है। क्या आपकी सोच है, क्या आप इलाज कर रहे हैं और इसको हम कैसे कर्ब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत शुक्रिया। वेरी सीरियस इशू है और उसमें मैं समझता हूँ कि जितना भी बोला जाए कम है, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब मामला बड़ी हद तक आगे बढ़ जाता है ना, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए। अभी आपने जो स्टार्ट में बात की है, जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया है कि ये घर का सुकून छीन लेता है, खुशियाँ मान पड़ जाती हैं, तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ड्रग्स का इस्तेमाल या ड्रग्स जिस घर में दाखिल हो जाती है ना, उसके दरो दीवार को हिला देती है। आप जो मर्ज़ी कर लें, सुकून नहीं है आपको मुयस्सर, फैमिली का कोई फ़र्द है उसको मुयस्सर नहीं है इस नशे की वजह से। वालिदैन का रोल जो है, जो आपने बात की, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि वालिदैन जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो वो अदा नहीं कर सकते, चाहे वो अपर क्लास में हो, मिडिल क्लास में हो या लोअर लेवल पे हो या पुअर क्लास में हो। नशा जो है ये हमारी नई नस्ल को इस तरह एक पता नहीं कोई प्लानिंग है, किसी की कोई मनसूबा बंदी है, या नौजवानों के लिए वो सॉफ्ट टारगेट है कि आप मार्केट में एक चीज़ लेके आए ना, तो जाहिर बात आपकी प्रोडक्ट सेल भी होनी है, मार्केट के टैक्स आपको आने चाहिए। तो नशा जो है नौजवानों की एक दुखती रग पे वो हाथ रखते हैं कि ये जो चीज़ है ना वो मुतारफ़ करवाई। मुझे याद है मैं लंदन रहता था जब, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ में नई जो अल्कोहल आती थी ना मार्केट में,
یا نئی بیئر آتی تھی, کوئی بھی پروڈکٹ آتی تھی, اس کی مارکیٹنگ کے لیے وہ کسی وزیر کو, کسی پرائم منسٹر کو نہیں بلاتے تھے, کسی بڑی, وہ وہاں کی اسٹوڈنٹ یونین جو یونیورسٹی کے ہوتے تھے ان کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری کو بلاتے تھے, ان کے ہاتھوں سے وہ اس کا افتتاح کرواتے تھے, کیونکہ وہ سافٹ ٹارگٹ تھا ان کا, کیونکہ انہی کی وجہ سے انہوں نے آگے ان چیزوں کو لے کے جانا ہے. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ میں تو خود حیران پریشان ہوں کہ اگر ایک نشہ مارکیٹ میں شارٹ ہو رہا ہے, لوگ دوسرے نشے کی طرف, ہم اسے کراس ایڈکشن کہتے ہیں اپنے فیلڈ میں, یعنی ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ سوئچ اوور ہو رہے ہیں. اب ایک بندہ چرس کا استعمال کر رہا ہے, ہی از اے کرونک چرسی جسے ہم کہتے ہیں. اب چرس مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے پکڑ دکڑ کی وجہ سے, یہاں پیچھے سپلائی بند ہو گئی ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں, تو وہ پھر ڈائیورشن پہ جب جاتا ہے تو وہ جلدی فارماسوٹیکل ڈرگز کی طرف سہارا لیتا ہے. جتنی بھی فارماسوٹیکل ڈرگز سکون آور ادویات ہیں جو زندگی بچانے والی, جب آپ اس کا مس یوز کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, تو وہ آپ ایڈکشن کی طرف, کیونکہ ایڈکشن میں ایک مین چیز ہے ڈپینڈنسی. اس میں سلیپنگ پلز آ جاتی ہیں, ساری سلیپنگ پلز, اس میں انجیکشنز آ جاتے ہیں, جتنے بھی آپ کو برین کو جو آپ سکون دینے والی اے سے لے کے زیڈ تک جتنے بھی نام ہیں, میں نام نہیں یاد لیتا کیونکہ لوگ اس کو کاپی کر لیتے ہیں پھر وہ, اور جتنے بھی جو سینکڑوں کی تعداد میں کمپنی بنانے والی ہیں مارکیٹ میں, ساری کی ساری جو ہیں وہ آج کل نشے کی طرف جا رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے, ہم نے بدقسمتی سے ہمارے ہاں ریسرچ ورک کا فقدان ہے, ہم ریسرچ ورک پہ بلیو نہیں کرتے. ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے. ہم نے ریسرچ ورک کا کام شروع کیا 10 سال سے, ہم بہت سی چیزوں کو ایویڈنس بیس کے ساتھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا سلوشن تلاش کیا جائے, اس کا حل بتایا جائے. اب دیکھیں, پہلے آئس فیورٹ نشہ تھا, آئس اب بھی ہے. اب لوگ نوجوان جو فارماسوٹیکل کی طرف جا رہے ہیں, آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں ساتھ انرجی ڈرنک استعمال کرتے ہیں, آپ کیپسول استعمال لیتے ہیں ساتھ انرجی ڈرنک کا آپ استعمال کرتے ہیں. کسی میڈیکل سٹور پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, ود آؤٹ ڈاکٹر پرسکرپشن آپ ایک کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی لکھوا لیتے ہیں, اوور دا کاؤنٹر آپ کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے آنے والے فیوچر میں, آنے والے جو دن ہیں, مہینے ہیں, سال ہیں, ہم کہیں گے کہ ساری ہماری جو نئی نسل ہے اب وہ ان کو دوسری ڈرگ نہیں مل رہی تو وہ آپ اس طرف چلے گئے. ذوالفقار صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نشہ کرتا تھا اور والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا, ہمارا بچہ نشہ کرتا تھا, کیا مطلب ہے؟ گھر میں کوئی سسٹم نہیں, نشہ کہیں چھپ کے تو نہیں کرتا ہوگا, گھر میں کسی کونے خدرے میں کرتا ہوگا, یا باہر کر کے آتا ہوگا, یا اس کی کوئی سمٹمز تھے, علامات تھیں, یا کوئی نہ کوئی کیفیت تو ہوتی ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ والدین نا موسٹلی ڈینائل میں رہتے ہیں. سٹگما ہے نا ایڈکشن کا بھی, جس طرح طلاق کا سٹگما ہے نا, اس طرح ایڈکشن کا بھی سٹگما ہے. طلاق کے سٹگمے سے بڑا سٹگما ہے کیونکہ آپ نے سوسائٹی میں رہنا ہے. جب سوسائٹی میں آپ اپنے آپ کو ان بیلنس کرتے ہیں نا, فیل کرتے ہیں کہ یار لوگ مجھے کہیں گے یہ ڈرگ ایڈکٹس جو شخص ہے اس کا باپ ہے یا اس کی والدہ ہے, تو اس وجہ سے لوگ نا ڈرتے بتاتے نہیں. میں نے تو اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے والدین, ایسی مائیں, ایسی بہنیں جو اپنے پرس سے نکال کے اپنے بچے کو 1000-2000 روپے دیتی, جاؤ ڈرگ لے کے آؤ, اس لیے تاکہ دوسروں کو پتہ نہ چلے, ڈرگ لے کے آؤ, گھر کے اندر آ کے استعمال کرو. والدین کا رول جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. والدین اپنی اب وہ سائنس ہے کہ کون سے سائن ہے جی, والدین اس کو آئیڈینٹیفائی کرے. پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ انیشل سٹیجز میں ہیں, آپ کالج میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, یا آپ کا ایسا ایک پیئر گروپ ہے, فرینڈز کا گروپ ہے جس میں آپ نشہ کرتے ہیں. ابھی انیشل ڈیز ہیں, منتھ ہیں, والدین کو پتہ نہیں چلتا. لیکن کچھ مہینوں کے بعد والدین خود جج کرتے ہیں کہ میرا بچہ رات کو لیٹ سوتا ہے, میرا بچہ فون پہ لمبی باتیں کرتا ہے, میرے بچے کو فون آتا ہے تو وہ جلدی سے نکل جاتا ہے, یا غنودگی ہو جاتی ہے. بچہ روزانہ کپڑے چینج کرتا تھا, اب بچہ کپڑے نہیں چینج کرتا, 2 دن نہاتا نہیں ہے. بچہ ہفتے میں ایک بار باربر کے پاس جاتا ہے کٹنگ کے لیے, اب وہ بھی نہیں جاتا. آپ بچے کی حرکات و سکنات میں دیکھیں, بچے کی خوراک کم ہو گئی ہے, بچہ گھر سے چیزیں چوری ہوتی ہیں. دیکھیں کہ چوری کون کرتا ہے, صرف اور صرف ایڈکشن کے لیے پیسے. یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے سائن ہیں جو آپ جج کر سکتے ہیں خود بھی, لیکن والدین جج کرتے ہیں, والدین کو علم ہوتا ہے, لیکن والدین اپنی عزت کی خاطر, کتنی بدقسمتی ہے کہ بہت سی بیماریاں ہیں جو آپ کی باڈی کے ساتھ ہیں, اس کے لیے آپ
دعا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان بیماریوں کے لیے مجھے صحت عطا فرما، اور میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں یہ وہ بیماری ہے ایڈکشن جس میں والدین مسلح پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ میرے بیٹے کو اٹھا لے، میری بیٹی کو اٹھا لے جو آئس کا نشہ کرتی۔ اچھا ذوالفقار صاحب، آپ کا ایک سینٹر بھی ہے، وہاں آپ کے پاس ہزاروں قسم کے لوگ آتے ہیں، ری ہیب کے لیے آتے ہیں، کیا ری ہیب کروانے کے بعد بھی وہ نشے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ ہمارا جو ٹریٹمنٹ کا پروگرام ہے بیسیکلی ہم پریونشن پہ زیادہ کام کرتے ہیں، پریونشن، پالیسی، پلاننگ، تعلیمی ادارے، لیکن ہمارا ایک بڑا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے ٹریٹمنٹ کا، جو ہم فری آف کاسٹ دیتے ہیں۔ ہماری ہیلپ لائن ہے جس پہ لوگ فون کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا ہوتا امیر کا بچہ ہے، غریب کا بچہ ہے، کہاں سے کوئی فون کر رہا ہے، وہ تو بعد میں جب سٹوری پتہ چلتی ہے۔ ایڈکشن میں ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، دس از اے برین ڈیزیز، لانگ لاسٹنگ، مینیجیبل بٹ ناٹ کیوریبل۔ ہم دوسری بیماریوں کی طرح جس طرح شوگر اینڈ بلڈ پریشر ہے نا، اسی طرح اس کو مینیج کرتے ہیں، اس کو بھی علاج کے ذریعے بار بار جب آپ علاج کروائیں گے تو یہ ایک قسم کا مینیج ہوتا ہے۔ اور جو ایڈکٹ ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، جس طرح ہم گاڑی کی ٹیوننگ نہیں کرواتے، 2000 کلومیٹر کے بعد کار سے ہم نے اس کی ٹیوننگ کروائی، موٹر بائک کی ٹیوننگ، اسی طرح اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی 3 مہینے کے بعد تو میں نے علاج کے لیے چلے ہی جانا ہے۔ میں پھر تھوڑا سا ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر ان کا خون چینج کرائیں، ٹرانسفیوژن ہو خون کی، تو یہ لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ایک کیپسول ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی جسم کے کسی حصے کے اندر اگر آپ ڈال دیں تو آٹومیٹکلی اس طرح کے برین جو ہے اس پہ سگنلز نہیں جاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو 4-5 مہینے نہیں ملے گی تو آٹومیٹکلی آپ بہتر ہوں گے۔ کیا ایسا ہے؟ دنیا میں بہت سے ممالک میں انٹرنیشنل جو ٹریٹمنٹ کے سٹینڈرڈ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ٹریٹمنٹ کے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ جی وہ ایک چپ سسٹم ہے، بعض ملکوں میں وہ چپ اندر لگا لیتے ہیں، جی آپ کو برین کے اندر وہ کریونگ نہیں ہوگی، سسٹم نہیں آپ کا وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن میرا جو تجربہ ہے اس کئی سالوں سے جو اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، ہزاروں لوگوں کو میں نے علاج کی سہولتیں دی ہیں، میں نے ہزاروں لوگوں کو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے مرتے دیکھا ہے، جس کا علاج کروایا 1 بار 2 بار 3 بار۔ ہمیں سب سے پہلے بیماری کو سمجھنا ہے۔ ہم ڈینائل میں ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جی بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو ایڈکٹ ہے، دیکھیں میرا تو بزنس چل رہا ہے نا، پیسے لگتے ہیں، میرا تو بزنس چل رہا ہے نا، میرا تو سینٹر ہے، میرا تو بزنس چل رہا ہے، 10-5 لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے مہینے کا۔ اس شہر لاہور میں ایسے سینٹر بھی ہیں جو 1 ملین مہینے کا لیتے ہیں، گفتگو کرنے کے آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ ہم گفتگو فری کرتے ہیں، ہم کاؤنسلنگ فری کرتے ہیں۔ ہم نے بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے، انہوں نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، سب نے حساب دینا ہے، لیکن اپنی سوچ ہے ایک کہ میں نے دوسروں کے لیے کام کرنا ہے یا اپنے لیے کام کرنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ ریلیپس ریٹ پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی وہی ہے، 90% ریلیپس ریٹ ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ آئس پی رہا ہے، ایک بندہ ہیروئن لے رہا ہے، ایک بندہ ہارڈ ڈرگ استعمال، ہم اس کو واپس لے آئیں جی، ہم اسے کہتے ہیں کراس ایڈکشن، یعنی ایک ڈرگ کو چھوڑ کے دوسری ڈرگ پہ آپ لے۔ اچھا، ہارڈ ڈرگ اور سافٹ ڈرگ کیا ہوتی ہے؟ ان دونوں میں کیا ڈفرینسز ہیں؟ ہارڈ ڈرگز وہ ڈرگز ہیں جو آپ آج شروع کرتے ہیں، 2-3-4 سال کے بعد آپ کرونک ایڈکٹ بن جاتے ہیں، آپ کی ڈپینڈنسی اسی پہ ہے، ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ واپس نہیں آتے، آپ اوور ڈوز ہو گئے، آپ اس دنیا سے نہیں۔ سافٹ ڈرگ وہ ہیں جو لائف کو ڈکریز نہیں اتنی جلدی کرتے، آپ اپنی لائف کو بھی مینیج کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈرگز کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ بٹ یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ جو بندہ ایک بار کرونک ایڈکٹ بن جاتا ہے ہارڈ ڈرگز کا، اگر وہ کہے کہ میری واپسی میں ریورس میں چلا جاؤں، لیکن وہ کراس ایڈکشن وہ آئے گا، یا تو پھر چرس کا استعمال کرے گا، یا وہ لیکر کا استعمال کرے گا، وہ ایسی ڈرگ یہ ٹیبلٹ کی طرف آ جائے گا، فارماسیوٹیکل کی طرف سے، لیکن وہ ڈرگ سے چھٹکارا نہیں اس کو ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ذوالفقار صاحب، یہ بھی دیکھا جا رہا ہے اسکولز کے اندر بہت ایشو ہے، ایک ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے کینٹینز کے اندر بیچی جا رہی ہے، اور اب آئی ڈونٹ نو کہ اسکولز نے نوٹس لیا ہے نہیں لیا، ہم کیسے اویئر کر سکتے ہیں، آگاہی پروگرامز کیسے چلا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری پوری جو آگے والی نسل ہے وہ یوتھ پہ انحصار کر رہی ہے، 60% آف دا پاپولیشن از آن دا یوتھ۔ اس میں کوئی شک نہیں،
कंटीन क्या, अब तो सड़क के ऊपर, ये बाहर मैं चला जाऊँ, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ऑनलाइन ग्रुप हैं, जिसको मर्जी आप कॉल करें कि जी मैं वहाँ जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे पकड़ा दें। वो तो कंटीन वाला मसला ही ख़त्म हो गया। वो तो जो इंस्टीट्यूशन के अंदर जो सेल है वो तो मसले, आप तो इंस्टीट्यूशन के बाहर ले लें, बाहर ही पी के आप अंदर चले जाएँ। हम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों में भी काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हज़ारों की तादाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें बहुत से बच्चे जो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, निकोटीन पैचेस का इस्तेमाल करते हैं, चर्स का इस्तेमाल करते हैं, आइस का इस्तेमाल करते हैं, और आजकल नई जो वेप है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पर तो हमने बिला रोक टोक हर एक को इजाज़त दी है। अच्छा, वेप भी जो है वो भी ड्रग्स की एक फॉर्म है? बेसिकली निकोटीन तो है, आर्टिफिशियल निकोटीन है, ठीक है। जो टोबैको है ये ऑर्गेनिक निकोटीन है, और जो ये 3 कंपनी है बड़ी, निकोटीन पैचेस, टोबैको इंडस्ट्री एंड और ये जो अपना वेप इंडस्ट्री है, इन तीनों की आपस की कारोबारी जंग है। अब लोगों को ये समझ नहीं आती, कारोबारी जंग है, जिस कारोबारी जंग में हमारी नई नस्ल और बहुत अब देखा है कि वेप शॉप्स अलग खुल रही हैं, हर लोकेलिटी में कोई 25-25 वेप शॉप्स हैं। देखिए, जब आप खुद इजाज़त देंगे वेप शॉप की, जब इजाज़त मिली होगी तो तब भी वो काम करेगा ना। वो तो टैक्स, अब वो कहते हैं टैक्स, अब इस टोबैको, वेप और निकोटीन पैचेस से जब आपकी टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्शन है 270 से 80 अरब रुपया, 280 अरब रुपया, यानी नियर अबाउट 3 खरब, और आगे साल आगे जाएंगे तो इसमें और इजाफा होगा, तो आप किस तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। अब हमारी नई नस्ल अब ये वेप पे जा रही। आप यूनिवर्सिटी कॉलेजों में देखें, हर बच्चे और बच्ची के हाथ, हर 8वीं बच्ची और हर 6वां-7वां जो नौजवान है, हमने प्रॉब्लम बताई है, हमने उसके मसाइल बताए हैं, हम इसको रूल आउट कैसे कर सकते हैं, रूल आउट करने का तरीका भी आपने बताया, मगर ये कैसे जो है कम की जा सकती है? अगर आप कह रहे हैं कि ख़त्म नहीं हो सकती, जो बच्चे हैं नशे में मुब्तला हैं, जो कि इवन एडल्ट्स हैं नशे में मुब्तला हैं, जो बच्चियाँ नशे में मुब्तला हैं, वो कैसे अपने आप को कम कर सकती हैं और बचा सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, अच्छाई और बुराई, चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। मिनिमाइज़ करने के भी कुछ तरीके हैं। प्रिवेंशन में इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो आज तक हम नहीं अडॉप्ट किया। साल में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में एक बार प्रोग्राम करवा देते हैं और वो जी बड़ी वो उसकी होती है, ठीक है जी हमने ये किया। इंस्टीट्यूशन के अंदर खासकर, और घर के अंदर, घर का सरबराह कौन है? माँ और बाप। इंस्टीट्यूशन में सरबराह कौन है? वाइस चांसलर, रिएक्टर, और उनको चाहिए कि इंटरनेशनल जो प्रिवेंशन के स्टैंडर्ड है, म्यार है, उनको मुतारफ़ करवाएं। टीचर की टीचिंग स्किल पे ट्रेनिंग करवाएं, बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल, ज़िंदगी गुजारने की महारतों की तरबियत दें, फिर उनको ड्रग्स के बारे में बताया जाए, या और अदर जो माशरे में बुराइयां हैं उनकी तब बताया जाए। फिर नॉन टीचिंग स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई जाए, अवेयरनेस के प्रोग्राम, वर्क प्लेस प्रोग्राम है उनको करवाया जाए। उसके बाद फिर जो हमारा ये जो बिज़नेस सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उनमें भी ड्रग बहुत ज़्यादा है, वहाँ का जो स्टाफ है उनको ट्रेन किया जाए, उनको आगाही दी जाए। जब आप ये चीज़ें करेंगे तब आपको रिजल्ट होगा ना। जब आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज करना ही नहीं है तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलने हैं? उसका रिजल्ट नहीं निकल सकता। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, ड्रग की क्या रेंजेस हैं? ये कितने अमाउंट से ये शुरू होती है? क्योंकि इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। कैसे अफोर्ड की जाती है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और हमारा अदारा जो है ना, हर महीने एक रिपोर्ट भी जारी करता है। वो हम जो रिपोर्ट जारी करते हैं ना, और ख़ासकर हम इसमें हमने ना कुछ साल, 1.5 साल से ये भी एक कंपोनेंट ऐड कर दिया है कि मार्केट में प्राइस क्या है ड्रग्स के, क्या है? और वो मार्केट में प्राइस हमें कौन बताता है? ड्रग एडिक्ट्स बताते हैं। अच्छा। हमें सेलर नहीं बताता। हाँ। हमें ड्रग खरीदार बताते हैं। कितने का खरीदा है? अब जो सबसे टॉप पे इस वक्त है ना, वो तकरीबन 24,000, 25,000, 26,000 रुपए पर ग्राम वो है, कोकीन का रेट है। अच्छा। और वो अपर क्लास के में है, वो मिडिल क्लास, लोअर क्लास वाला नहीं कर सकता। ठीक है। वो जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है ना, फार्म हाउसेज में, घरों के अंदर खुफिया पार्टियां, बड़ी सोसाइटीज में बड़े लोग वो करते हैं। हाँ। और सबसे कम ड्रग कितने की है? सबसे कम ड्रग जो है ना वो 80 रुपए का है। वो क्या है? पान, नस्वार,
नसवार उससे थोड़ा सा और कम लें। पान जो है, पान की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। पान 100 रुपये का भी है, 200 रुपये, उसमें गुरु 1 गुरु 2 जिसमें बहुत से, वो भी आपको प्लेजर देते हैं ना आपके ब्रेन को। उसके बाद फिर आ जाते हैं इसकी तरफ, एस्टेसी LSD टैबलेट जो है, ये जो पिल पाकिस्तानी है जिसे बोलते हैं, गोली को नाम दिया, पिल दिया हुआ है, ये पाकिस्तानी जो लोकल बनती है वो 2000 रुपये की है, जो बाहर से आती है वो 3000-3500 रुपये की है। इसके बाद अब चर्स का है, चर्स का भी जो है 300 से 400 रुपये है। इस तरह ये प्राइस है मार्केट में। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे ड्रग प्रेवलेंस स्पेशलिस्ट सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब, जिन्होंने डिटेल डिस्कशन की है ड्रग्स के ऊपर कि हमें आगाही मुहिम चलानी चाहिए स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, और बताना चाहिए कि जो लोग ड्रग एडिक्ट से उनको डील कैसे करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पेरेंट्स की है कि बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें और नज़रें ना चुराएं, और प्लीज़ इस चीज़ को एक टैबू मत बनाएं। इस चीज़ के ऊपर बात की जाए कि अगर बच्चा जो है ड्रग एडिक्ट है तो वो कैसे जो है इस ड्रग को कम कर सकता है और इस चीज़ों से बच सकता है। तो ये जिम्मेदारी घर से शुरू होती है और हमारी नई नस्ल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहते ना कि एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम सब की, जो हम अपनी यूथ को बचा सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है, ख़बर भी आपने देखी है, और ये जो चीज़ है ये हर जगह जो है ये आजकल हो रही है, वो ये है कि अकाउंट से जो है पैसे निकाले जा रहे हैं और इंसान को पता ही नहीं होता कि उसके अकाउंट से पैसे कैसे निकले गए हैं। हमने अक्सर देखा है कि OTP आता है और OTP के ज़रिए जो है ऑटोमेटिकली जो है ना हमें फिर मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे जो निकल गए हैं, और ये विद इन सेकेंड्स ये जो चीज़ है ये सामने आ रही है। और जैसा कि मुख्तलिफ शहरों में भी हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है कि पिछले साल की बात है कि मुझे एक जल्दी मैसेज आया कि आपके अकाउंट से इतने यूरोज़ निकाले गए हैं। और यूरो इसलिए निकाले गए हैं क्योंकि कोई जो हैकर था वो बाहर कहीं बैठा हुआ था और मैंने कहीं बाहर जो है कार्ड जो है अपना स्वाइप किया, जिसके बाद जो है ये जो मुझे मैसेज आ गया, और 7-8 महीने लगे मुझे वापस जो है पैसे रिकवर करते हुए। तो ऐसे एक वाक़या हुआ है, अकाउंट से 85 लाख का जो फ्रॉड है वो निजी बैंक का जो है वो हुआ है। और ये हुआ है कि अहम इंकशाफात भी हुए हैं कि डुप्लीकेट सिम निकलवा कर शहरी के अकाउंट से 85 लाख रुपए जो है निकालने का मामला जो है वो एक नया रुख इख्तियार कर गया है, और अहम इंकशाफात जो हैं वो सामने आ गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक NCCIA की तहकीकात में कई हक़ाइक़ जो है वो सामने आए हैं, जिसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उस वाक़े से निजी बैंक के OTP वेरिफिकेशन और एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म पर भी सवालात उठाए गए हैं। NCCIA एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर डुप्लीकेट सिम जारी हुई है, जिसके बाद निजी बैंक से 85 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 29 सितंबर की रात 7 से 8 बजे के दरमियान जो है सनी कुमार जो है डॉल्मेन मॉल कराची में था, और 29 सितंबर की रात तो सनी कुमार की मोबाइल फ़ोन सिम जो है अचानक तौर पर बंद हो गई है। सनी कुमार ने मोबाइल कंपनी फ्रेंचाइज गया तो हैदराबाद से डुप्लीकेट सिम जो है का पता लगा है, किसी ने हैदराबाद से डुप्लीकेट सिम जो है निकलवाई है, और हैदराबाद से निकलवाई गई सिम मोबाइल फ़ोन सिम निजी बैंक के साथ लिंक थी, और डुप्लीकेट सिम से 100 से ज़ायद ट्रांजैक्शन हुई, जिसमें से 85 लाख रुपए निकाले गए हैं। NCCIA रिपोर्ट में कहा गया है कि निकाले गए 85 लाख रुपए मुख्तलिफ अकाउंट्स में भेजे गए हैं, और निजी बैंक इंतज़ामिया के नुमाइंदे जो है तफ्तीश में पेश हुए हैं, और निजी बैंक ने अब तक कोई अहम शवाहिद फराहम नहीं किए। मोबाइल कंपनी की इंतज़ामिया ने भी केस के मुतालिक शवाहिद नहीं दी है, और निजी बैंक इंतज़ामिया से अकाउंट की तफसीलात और ट्रांजैक्शंस की मालूमात मांगी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लॉगिन लोकेशन जो है, IMI जो है, और IP एड्रेस, इंटरनेशनल फाइंडिंग की तफसील जो है वो मांगी गई है। इससे ना सिर्फ जो इंटरनल फाइंडिंग्स जो है वो की जा रही हैं कि कैसे हुआ है, कब हुआ है, और 14 अक्टूबर को जो है बर वक्त निजी बैंक इंतज़ामिया ने हमें अधूरी मालूमात दी हैं। NCCIA रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि निजी बैंक इंतज़ामिया से डिजिटल बैंकिंग स्पेशलिस्ट का सवाल भी पूछा गया था कि कॉल लॉग तफसीलात मांगी, और बैंक को SOP तफसीलात भी देने का कहा गया है। निजी मोबाइल कंपनी से बायोमेट्रिक तस्दीक की भी डिवाइस की तफसीलात जो है मांगी गई हैं। मोबाइल कंपनी से ये भी कहा गया है कि डुप्लीकेट जो सिम जारी करने वाली जो फ्रेंचाइज के मालिक की तफसील दें। डुप्लीकेट सिम खरीदने वाले की शनाख्त की तफसीलात भी मांगी गई। सब कुछ मांगा गया है, लेकिन अभी तक जो है कुछ जो है
وہ موصول نہیں ہوا متعلقہ ادارے کو. رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ نجی موبائل فون کمپنی نے ناکافی معلومات دی ہیں, پالیسی تفصیلات بھی نہیں دی ہیں, اور سم ایشو کرنے سے متعلق 48 سوالات پوچھے گئے ہیں, اور سیکیورٹی اقدامات جو ہیں لاگ ان بائیو میٹرک تصدیق پر بھی ناکافی معلومات ملیں گی. NCCIA رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت سائبر فائنینشیل فراڈ کیا ہے اور ڈیجیٹل بینکنگ سسٹم میں جو فراڈ ہے, غیر قانونی طور پر موبائل سم جو ہے وہ ایکوٹی کی گئی ہے. تو اتنی تمام تفصیلات جو مانگی گئی ہیں, مگر ابھی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ موجود نہیں ہیں, اور ہر چیز جو ہے وہ اگر آپ کی سم ڈپلیکیٹ ہے تو وہ کہاں سے جاری کی ہے, بائیو میٹرک ہے تو وہ کیوں نہیں کیا گیا, اور جو جتنے بھی ایویڈنسز ہیں وہ ابھی تک کیوں نہیں دیے گئے ہیں, اور بینکنگ ڈیٹیلز کیوں نہیں کی گئی ہے. تو ویوز یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے, پچھلے کافی سالوں سے ہو رہا ہے. جب تک ہم نے ہر چیز جو اپنی ڈیجیٹلائز کر دی ہے, موبائل کے اوپر جو ہے ہم ہر بل جمع کراتے ہیں, موبائل کے اوپر جو ہے ہم ہر فی جمع کراتے ہیں, اور OTP پن جو ہے پتہ نہیں ہماری انفارمیشن کہاں سے لیک کی جاتی ہے. تو اپنا ID کارڈ نمبر جو ہے وہ غیر ضروری بندے کو بالکل مت دیں, کسی بھی ادارے کو مت لکھوائیں, اور اگر ID کارڈ دیں تو اس کے پیچھے بالکل کاٹا لگائیں اور بتائیں جی یہ ID کارڈ اس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. ID کارڈ جو ہے آپ کی ساری ویریفیکیشن ہوتی ہے, آپ کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو کہ آپ اس سے اخذ کر سکتے ہو. تو یہ ایک طرح سے پبلک سروس میسج بھی ہے کہ آپ لوگ احتیاط کریں اور احتیاط سے چلیں, اور اپنی ویریفیکیشنز بالکل نہ دیں. کوئی بھی نمبر آپ سے ویریفیکیشن مانگے تو ان کو بھی پوچھیں جی, اور باقاعدہ فون کریں کہ یہ جو آپ کا کال آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے, یہ باقاعدہ بینک سے آئی ہے, کسی اسکول سے آئی ہے, یا کسی فراڈ سے آئی ہے. تو اپنی تفصیلات جو ہیں وہ بالکل ہائیڈ رکھیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے. ہم جو کھاتے ہیں وہی بن جاتے ہیں, یعنی صحت, توانائی اور بیماری سب کچھ ہمارے روزمرہ کے کھانوں سے جڑی ہوئی ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دوائی ہی علاج ہے, مگر حقیقت میں جو ہے ہمارا کچن ہی سب سے بڑا جو ہے دواخانہ ہے. کھانسی ہو, تھکن ہو, جوڑوں کا درد ہو یا بالوں کا گرنا ہو, قدرت نے ہر شے کا علاج جو ہے ہماری خوراک میں چھپا کے رکھا ہے. پرانے وقتوں میں ہماری دادی, نانی, امیاں صرف گھر کے کھانے سے جڑی ہوئی بوٹیوں کو ہلدی, ادرک, کلونجی, شہد سے ہی وہ علاج کر لیا کرتی تھی, جو آج مہنگی دوائیوں میں بھی میسر نہیں ہے. آج کے دور میں جب ہم بات کریں, جب فاسٹ فوڈ ہیں, پروسیس فوڈ ہیں اور مصنوعی مشروبات عام ہو گئے ہیں, تو ہم بھول گئے ہیں کہ جو ہے فوڈ کین ایکچولی بی میڈیسن. اسی موضوع پر ہم بات کریں گے, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن اسپیشلسٹ ڈاکٹر حفصہ نصیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اسپیشلی آپ فیصل آباد سے آتی ہیں ہمیں ٹپس دینے کے لیے, اور زبردست قسم کی آپ کی ٹپس ہوتی ہیں. تو آج ہمیں بتائیں کہ یہ جو ایک سلوگن ہے کہ ہر چیز ہمارے کچن میں موجود ہے, مگر ہم پھر بھی فارمیسی سے جا کے دوائیاں لاتے ہیں, تو یہ سلوگن کیا ہے؟ اچھا, فارمیسیز کی بھی ہم امپورٹنس پہ انکار نہیں کر سکتے. جب بھی آپ کو کوئی کرونک کنڈیشن ہو رہی ہے, جیسے کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ کرونک بیماری ہے, اس ٹائم ڈیفینیٹلی آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بہت ساری چیزیں, بہت ساری بیماریاں جو آپ اپنے گھر بیٹھے کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کا کچن جو ہے وہ آپ کا میڈیکل سٹور ہونا چاہیے. اس میں چھوٹی سی اگزامپل ہے, جو بچوں کی بہت زیادہ چیسٹ خراب ہونے لگ جاتی ہے. میں نے اپنی بیٹیوں پہ آزمایا ہوا تھا کہ مجھے بار بار میری نانوں نے کہا کہ بار بار بچوں کی جو چیسٹ خراب ہوتی ہے آپ نے جو ہے وہ دوائی نہیں دینی, کنجیشن ہوتی ہے آپ نے. میں اینٹی بایوٹک کے انجیکشنز بھی لگوا چکی تھی. انہوں نے مجھے ایک سہاگا بتایا, ایک جڑی بوٹی ہے سہاگا کے نام سے, کسی بھی دواخانے سے ملتا ہے. وہ ایک چٹکی شہد میں ملا کے دونوں بچیوں کو دے دی, اور اس کے بعد پورا سیزن بالکل بھی ان کی چیسٹ خراب نہیں ہوئی, وہ ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک رہی. اسی طرح وہ فیمیل جن کو بہت زیادہ ہارمون کے مسائل ہوتے ہیں, بہت زیادہ لیکوریا کا پرابلم رہتا ہے, وہ جتنی بھی دوائیاں کھا چکی ہیں اپنے ہارمونز کے لیے, انہوں نے کرنا کیا ہے, صرف مونگ دال کو ابال کے دیسی گھی اور گڑ ملا کے اس کے لڈو بنا کے رکھ لینے, صبح اور شام لینے. ان کے ہر قسم کے ہارمون کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. تو تمام بیماریاں آپ جس کی بھی بات کرتے ہیں آپ کے کچن میں اس کا سولوشن موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, انفلیمیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ہاں جی, ہمیں ایسا لگتا ہے ہم صبح اٹھے ہم سوجے ہوئے ہیں. ہاں جی, تو انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اینٹی انفلیمیٹری میں آپ کو ایک کعوہ بتانے لگی ہوں. وہ لوگ جن کے ہاتھوں, پاؤں, باڈی پہ بہت زیادہ سوج پڑ جاتی ہے, انہوں نے 1 چمچ السی لینی ہے اور 1 چمچ زیرہ لینا ہے. ان دونوں کا جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ابال کے رکھ لینا ہے, اس کا کعوہ بنانا ہے. صبح اٹھتے بھی آپ نے یہ کعوہ پینا ہے, رات کو بھی آپ نے سوتے ہوئے یہ کعوہ پینا ہے. دن میں 2 دفعہ استعمال کریں. اگر اس سے بھی آپ کی نہیں سوجن
सूजन उतरी तो आप दिन में 3 दफ़ा इस काढ़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिनों में आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी और आपकी वाटर रिटेंशन भी कम हो जाएगी और आपके पेन्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे। हमने अक्सर देखा है कि अगर हमें कहीं भी पेन होती है या हर जगह अगर हमें दर्द होती है तो हम फक्के मारे होते हैं पेन किलर्स। ऐसे ही है, टॉफी की तरह खाते हैं ना आजकल पेन किलर की दवाइयां, ऐसे ही जो है। भी ब्रांड्स आते हैं, हमने सेटामोल्स ले ली या व्हाटएवर हमने जो भी ले ली, तो फूड बेस्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी हल क्या है? अच्छा, अगर आपको सर में दर्द है, आपको टांगों में दर्द है, आपको कमर में दर्द है, आपने करना क्या है, 1 कप दूध लेना है, आधा चम्मच उसमें कलवंजी और आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर मिलाना है आपने, और उसमें हल्दी मिला के इस दूध को आपने सुबह और शाम पी लेना है। आपकी बॉडी में किसी भी जगह पे दर्द है, आपको 15 से 20 मिनट में वो दर्द चली जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, और मैं आपको एक ऐसा ऑयल बताने लगी हूँ जो कि आपकी जितनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर दवाइयाँ उस सबसे ज़्यादा असर रखता है, वो है ब्लैक क्यूमन सीड ऑयल, जिसे हम कलवंजी का तेल कहते हैं। आपको बॉडी में कहीं भी दर्द हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, जोड़ों की बीमारी हो रही है, कमर में बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेन रह रही है, आपने सुबह शाम दूध में 1 चम्मच मिला के ले लेना है, तो उसके बाद आपकी बॉडी की जो दर्द है वो बिल्कुल आपके गायब हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बता दिया गट हेल्थ के बारे में, इन्फ्लेमेशन के बारे में। अगर लेकिन बाल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, हमें लगता है कि बालों के बगैर हमारी खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं है। बाल आजकल स्कैल्प से जो देखा है ड्राइनेस हो जाती है, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, एलोपेशिया की बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों में भी आ रही है। कहीं कहीं देखेंगे वो जगह बाल आ ही नहीं जाते, बाल सरों के अंदर ना गुड़ुम से बने होते हैं स्किन के, तो उसको हम कैसे कर्व कर सकते हैं? कोई आपके पास उसके अलावा कोई रेमेडी है? जी बिल्कुल, अगर तो आपको बालचर हो रहा है, उसके भी 2 रीजन है। एक तो आपको हार्मोन DHT की वजह से हो रहा है, या थायराइड की वजह से, या डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। आपको कोई भी बालचर हो रहा है, आपने करना क्या है, 1 चम्मच प्याज का पानी निकाल लेना है आपने, 1 चम्मच आंवला पाउडर ले लेना है, और उसके अंदर 1 चम्मच आपने मेथी दाना डाल के जैतून के तेल में इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करके आपने इसका मास्क बना के लगाना शुरू कर देना है। आप 2 से 3 महीने लगाएंगे, आपके छोटे छोटे, ये मैंने भी ट्राई किया, मेरे छोटे छोटे बेबी हेयर निकलना शुरू हो जाएंगे, बेबी हेयर आपके रूट से बाल आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा वो खवातीन और वो मर्द हजरात जिनके कमजोरी की वजह से बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं, उन्होंने करना क्या, चारों मगज जो हमारे मिल जाते हैं बने बनाए, वो 1 चम्मच और उसके अंदर 1 चम्मच अलसी मिला के इसका पाउडर बना के रख लेना है। दोनों को ग्राइंड करके सुबह शाम 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करना है। 2 से 3 महीने में आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, नए बाल भी आना शुरू हो जाएंगे, और खवातीन जिनके ऑलरेडी बाल हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी डेफिशिएंसीज ठीक होना इससे शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, फैटी लिवर के जिनको इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, वो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की गोली खाते रहो, साथ साथ खाना खाते रहो, हम ठीक रहेंगे। हाँ, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल जो है और ट्राइग्लिसराइड 2 चीजें अलग-अलग है। कोलेस्ट्रॉल इसलिए आपका बढ़ रहा है क्योंकि आप फैट बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा पहले डाइट का ख्याल रखें कि आपने फैट कंटेंट को कम करना है। दूसरा, ट्राइग्लिसराइड आपके बढ़ रहे हैं, जिगर पे चर्बी हो रही है, तो वो इस वजह से है क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, शुगर कंटेनिंग चीज़ें आप ज़्यादा खा रहे हैं। आपने करना क्या है, दोनों के लिए जो है इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो अपनी डाइट में ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है, जिसे हम सब्ज़ कहवा कहते हैं। सुबह और शाम आपने 2 दफ़ा इसको लाजमी पीना है। अगर आपको फिर भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा आ गया है तो चिया सीड्स और तुखमलंगा दोनों मार्केट में अवेलेबल हैं। तुखमलंगा तो 100-200 में अवेलेबल है। आपने सुबह शाम 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के लेना है खाने से पहले। दिनों में आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे चला जाएगा। और वो लोग जिनको साथ ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ रहे हैं, तो आपने चुकंदर जो है इसको पानी में ग्राइंड करके सुबह शाम पीना शुरू करना है। इसमें जो फाइबर मौजूद है वो ऑटोमेटिकली आपके कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ आपका आयरन भी इंप्रूव करता है और आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा ग्लो करना शुरू कर देती है। अच्छा, दायमी कब्ज बच्चों को बहुत रहती है क्योंकि उनका फूड इंटेक ऐसे होता है, या छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पे होते हैं और फूड इंटेक नहीं होता, और जो बड़े होते हैं वो प्रोसेस फूड खा खा के जो है उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर बच्चों को बहुत ज्यादा कब्ज हो रही है तो आप कोशिश करें कि बच्चों को सबसे पहले तो खाना खिलाना शुरू करें, क्योंकि दूध की वजह से उन्हीं बच्चों को कब्ज होती है जो कम खा रहे होते हैं। सबसे पहले अपने बच्चों को खाना खिलाना शुरू करें। अगर कोई भी रीजन है आपका बच्चा नहीं खा रहा, सिर्फ दूध पे है, तो आपने सबसे अच्छा लेग्जेटिव इफेक्ट है देसी घी का। आपने सुबह शाम
शाम अगर वो फीडर भी पी रहा है या सिर्फ दूध पी रहा है, आपने आधा टीस्पून देसी घी दूध में मिला के दे देना है, उसका बहुत अच्छा लेग्जेटिव इफेक्ट है, आपके बच्चे की कब्ज चली जाएगी। और इसके बावजूद अगर कब्ज नहीं जा रही तो कोशिश करें अपने बच्चे को दिन में 2 दफ़ा दही में थोड़ा सा इसबगोल मिला के दे दें, इससे उसकी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसको भूख भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएगी और उसकी कब्ज भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, वो बच्चे जिनको नज़ला ज़ुकाम हर सीजन में रहता है, इतना ज़्यादा रहता है कि कुछ बच्चे ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स होते हैं और कहते हैं कि आती सर्दियों के साथ ही बीमार हो जाते हैं हर साल, ऐसे ही है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए सबसे पहली जो सबसे इफेक्टिव रेमेडी है अदरक का जूस। आपने हर वक्त घर में निकाल के एक बोतल में रखना है। आपने 1 चम्मच अदरक का जूस लेना है, उसमें 1 चम्मच जो है वो शहद मिलाना है, दोनों को मिक्स करके आप उसको कावे की फॉर्म में भी बच्चे को दे सकते हैं। अगर तो बच्चे की चेस्ट खराब है तो इसका कावा बना के आप उसमें मिक्स करके दे दें। और अगर बहुत ज़्यादा बच्चे को खांसी हो रही है तो 1 चम्मच अदरक का जूस और शहद मिला के उसके ऊपर काली मिर्च छिड़के आप अपने बच्चे को पिला दें, आपके बच्चे की खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस तरह आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सर्दियों में बच्चों को खांसी हो रही होती है, उन बच्चों के लिए आपने चीनी या गुड़ लेके उसको तवे के ऊपर जो है वो रखना है। जब वो मेल्ट हो जाएगा उसमें थोड़ी सी काली मिर्च मिला लेनी है, आपने थोड़ा सा देसी घी मिला लेना है, उसकी छोटी छोटी कैंडीज बन जानी है। ठीक है। आपने बाहर की कैंडीज नहीं देनी है, अपने बच्चों को वो कैंडीज देना शुरू कर देनी है। और अगर हम उसमें थोड़ा सा जिंजर जूस, अदरक का जूस मिक्स करके अपने बच्चों को वो कैंडीज घर में दे दें, जब उनको खांसी आए तो वो इस्तेमाल शुरू करें, इंशाल्लाह उनकी खांसी भी ठीक रहेगी, उससे उनकी चेस्ट भी ठीक रहेगी। दूसरा, सर्दियां आ रही हैं, कोशिश करें कि अपने बच्चों को यखनी का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। कोई इतना महंगा गोश्त नहीं है, आपको बोन्स मिलती हैं, हड्डियां मिलती हैं, आप वो ले आएं बाहर से, उसकी यखनी बना के सुबह शाम अपने बच्चों को पिलाएं। जिनके ज्यादा छोटे बच्चे हैं, फीडर पीते हैं, तो वो फीडर में मिला के उनको ब्रॉथ दे सकते हैं। इसके साथ थोड़ी बहुत अपने बच्चों को फिश खिलाना शुरू करें, इससे बिल्कुल भी चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होती। बच्चे जो हैं वो फिश इसलिए नहीं खाते क्योंकि टेस्ट बर्ड्स नहीं ना हम डेवलप करवाते। आप कोशिश करें कि बच्चों के टेस्ट बर्ड डेवलप करवाएं। और अगर हम मछली को जो है वो एप्पल साइडर विनेगर, सेब के सिरके वाले पानी में थोड़ा सा रख दे मछली को, तो उसकी स्मेल बिल्कुल चली जाती है, फिर आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं। अक्सर लोगों को पोस्चर का मसला होता है, शाटिका की दर्द निकल आती है और इसके साथ साथ एक जगह बैठने से भी उनकी कमर के अंदर भी बहुत ज्यादा पेन्स होती हैं। उन पेन्स को कैसे हम कर्व कर सकते हैं? क्या ये ऑयल से किया जाता है कि कोई इंटरनली भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपना पोस्चर करेक्ट रखें। बहुत सारे लोगों की ऐसे ही बैठने की आदत है और बहुत सारे लोग खड़े भी इस तरह से होते हैं। उसकी वजह से, पोस्चर की वजह से जो उनकी सर्वाइकल है और स्पाइन है वो जो डैमेज होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो आपने अपना पोस्चर करेक्ट करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, नहीं ठीक हो रही, आपने काले तिल का तेल लेना है, उसके अंदर आपने लहसुन को अच्छे तरीके नहीं, काले तिल का और है, कलवंजी का और है। काले तिल का तेल आपने लेना है, उसमें लहसुन को अच्छे तरीके से पकाना है। साथ अजवाइन का बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, आपने इसको पकाना है। तेल को अच्छे तरीके से पका के थोड़ी देर रख देना। जब नीम गर्म सा होगा, उस वार्म ऑयल से आपने अपनी कमर पे मसाज करनी है। इससे दिनों में जो है वो कमर का दर्द चला जाता है। अगर आपको सर में भी दर्द है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसी तरह अगर आपको दर्द नहीं ठीक हो रहा और आप पेन किलर्स खाने के बजाय एक पोटली बना लें, उस पोटली में थोड़ा सा नमक मिक्स कर लें, साथ अजवाइन मिक्स कर लें, दोनों का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। इसमें इतनी अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है। इस पोटली को वार्म करके आपको जहां पे दर्द है, अगर आपको कमर पे है, आप इसका मसाज करना शुरू करें तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर इफेक्ट मिलता है और आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स और सूद हो जाती है और आपको बहुत अच्छी नींद आना शुरू हो जाती है। अच्छा हफ्सा, ये भी बताइएगा कि आजकल आपको पता है कि शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, दुल्हनें जो हैं बहुत डाइट करती हैं और डाइटिंग के साथ साथ जो मेन डे आता है तो उसमें मुरझाई बैठी बिल्कुल होती स्किन खराब हो जाती है ना। क्या उनके लिए कोई आपके पास कोई नुस्खा है, कोई रेमेडी है? दुल्हनों के लिए एक हम अच्छा सा डाइट प्लान दे देते हैं। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से सुबह उठ के, अगर आपकी शादी होने वाली है, आपने सबसे पहले तो है सुबह को चुकंदर और सेब को मिला के पानी में ब्लेंड करके निहार में उठ के इसका जूस पीना शुरू करना है। स्मूदी पीनी है, जूस निकालना नहीं है। नाश्ते में कोशिश करें आप 2 उबले अंडे और जौ का दलिया खाना शुरू करें, आपका वजन भी कम होगा, इसके साथ साथ आपकी जो है वो बॉडी भी बेहतर होगी। स्नैक में आपने नट्स इस्तेमाल करने हैं, दोपहर को आप नॉर्मल रोटी खाएं, शाम को फल खाएं और रात को आप सूप का इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका वेट भी मेंटेन हो जाएगा। जबरदस्त किस्म की आज हमें रेमेडीज पता लगी हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर हफ्सा नसीर, जिन्होंने हमें बताया है कि किस तरह किचन के जरिए अपने आप डिफरेंट जो इश्यूज हैं उसको आप कर्व कर सकते हैं, ना सिर्फ कर्व कर सकते हैं बल्कि आप मुकम्मल सेहतमंद भी रह सकते हैं। व्यूअर्स, आपको प्रोग्राम हमारा कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे चेहरे पे ना खुशी ले आता है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएं और हमारे कंटेंट पे ज़रूर कमेंट करें। मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।